آیا ہے اس سسٹر کی طرف سے، ارشدہ سسٹر کی ہوں طرف سے، کہ وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اللہ کافروں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں قرآن اور حدیث کی ریفرنس سے. تو اس پر اگر ہم اوکے. تھوڑا ڈسکس کر لیں گے شارٹ میں، اور سسٹر کو بتا دیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن اور حدیث، تو اس کے بعد میں پھر میں آپ کا وہ کمنٹ بتاتا ہوں. اچھا، تو تو اس کے بارے میں تو ابھی. کل اچھا اچھا. ہم، دراصل کل ہم نے آپ. کچھ ریفرنسز بتائے تھے ہمارے حمزہ بھائی. ہوں. ہمارے وائس اسلام بھائی آ جی. گئے، میں بولا وائس اسلام بھائی آ گئے. ایک منٹ، وائس اسلام بھائی جو ہے سو زبردست آیتیں بتائیں گے، زبردست ریفرنسز بتائیں گے. اوکے. میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. ایک 5 منٹ ہم جو ہے سو ان کا جواب دے دیں گے. یہ جواب کیا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں یہاں پر اوکے، جسٹ گیو می اے ٹائم، تو آئی ول شو میں ان کو کچھ ورسز دکھاتا ہوں. جسٹ گیو می اے ٹائم. جب تک اگر این کے بھائی اور اسماعیل بھائی ایڈ کرنا چاہیں السلام علیکم دونوں کو، تو دیٹ ول بی موسٹ السلام ہیلپ. علیکم. السلام. السلام علیکم. جی وائس اسلام بھائی. جی جی، ان کا سوال یہ تھا کہ کافروں کے بارے میں کیا لکھا ہے نا. ہاں، کافروں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. حدیث تو ہم کل بتائے تھے، میں پھر سے ایک بار بتاؤں گا ان کو. ہمارے حمزہ بھائی بتائے تھے کہ بھائی کافروں سے جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح ہوا تھا مکہ، جب جو ہے سو ان کو معاف کر دیا تھا، اور کوئی ٹوائلٹ کر رہا تھا اور جو جنازہ جا رہا تھا اس کو ٹھہر کر کے عزت دیے تھے. اور بھی بہت سارے ہیں جو ایک دو یہودی اور ایک مسلمان آیا تھا، ایک سوال، ایک مسئلہ لے کر کے، تو جو یہودی کے حق میں جو ہے سو حضور محمد مصطفیٰ نے فیصلہ دے دیے تھے کیونکہ وہ صحیح تھا. تو ایسے بہت سارے روایتیں ہیں، انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن وائس اسلام بھائی سے کچھ قرآن کی آیتیں پہلے لے لیں گے. سسٹر آپ نوٹ کر لیجئے، میں انشاءاللہ اگر ہوا تو میں اسکرین پر بھی بتاؤں گا. جی وائس اسلام بھائی. جی، پہلے تو یہاں پہ کیا ہے کلیئر کرنا پڑے گا کہ کافر اور نان مسلم دونوں میں فرق ہے. اگر یہ جی سسٹر جو بیٹھی ہیں، ہاں جو سسٹر ہم کو دیکھ رہی ہیں، اگر یہ اپنے آپ کو نان مسلم کہتی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کہیں گی کہ میں کافر ہوں، تو کافر میں پھر ڈیفینیشن پوری چینج ہو جائے گی. تو یہاں پہ قرآن میں کیا ہے، کافروں کے لیے کچھ سزا والی آیتیں بھی ہے، اور کافروں کے لیے اچھا سلوک والی آیتیں بھی ہے. دونوں طرح جی کی آیتیں ہیں. تو ایک سو مسلم کے لیے کیا ہے، ان آیتوں کو پکڑ کے بہکانا بڑا آسان رہتا ہے. لیکن جہاں جہاں بھی، اچھا کافروں کو دنیا میں جہاں جہاں بھی جو ہے جنگ کیا، اس ٹائپ کی آیتیں آئی ہے، تو اس کے پیچھے ایک کانٹیکس ہے کہ ان کافروں نے کچھ کیا ہے، غلط کیا ہے، تو آیتیں ان کے بارے میں. باقی دنیا کے ہر کافر کے بارے میں اس طریقے کا سلوک نہیں ہے. تو اس کے لیے میں بتا دوں آپ کو سورہ 41 کی آیت نمبر 34. آپ کھولیے اسماعیل بھائی. سورہ قرآن 41 کی اوپن کر آیت. لیجیے. ہاں 34. 34 ٹھیک ہے، ہوں. میں اوپن کر لے رہا ہوں بھائی. سورہ 41 کی آیت 34 یہ رہی اسکرین پر. جی وائس اسلام بھائی. ٹھیک ہے. اب اس میں لکھا ہے کہ نیکی اور برائی جو ہے ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. تم نیکی کو جو ہے اس طریقے، تم بھلائی جو ہے اس طریقے سے کرو کہ تم دیکھو گے کہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست بن جائیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے کافر سے دوستی کرنے کا سکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ ان سے دوستی کرو، اور کس طریقے سے ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا کام کرو. بالکل. تو یہ ایک آیت ہے نا. اور یہ آیت تو بالکل ڈائریکٹ ان کے بارے میں جو ڈائریکٹ دشمن تھے وہ، ہے نا. اب آتے ہیں، ہاں ایک جو بڑی فیمس ہے سورہ 67 کی آیت نمبر 8. یہ ریفرنس بھی ان کو دیتے چاہیے گا. جی سورہ 60 کی آیت نمبر 8. 60، ہاں 60 کی آیت نمبر 8 اور 9 دونوں ہے. اوکے.
جی بھائی اسلام بھائی. اوپن کر لی کیا؟ ہاں اوپن کر لیا. اچھا مجھے دیکھ نہیں رہی ہے، چل ٹھیک ہے. تو میں بتا دوں کہ ان آیت میں اس میں یہ لکھا ہے سورہ 60 کی آیت نمبر 8 میں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے بھلائی کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے تم کو گھروں سے نہیں نکالا ہے، یہ تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے. اور اگلی آیت میں بلکہ صرف ان سے لڑنا ہے جنہوں نے تم کو گھروں سے نکالا ہے اور تم سے جنگ کی ہے دھرم کے معاملے میں. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے کیٹیگری الگ الگ بنا دی کافروں کی ہاں کہ سب سے نہیں لڑنا ہے، سب سے نفرت نہیں کرنا ہے. بے شک. اچھا ایک سے مسلم کیا کرتے ہیں، سب کو ایک ملانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہندوؤں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے. بہت پیاری آیتیں ہیں ماشاء اللہ. اچھا ایک آیت میں کہتے ہیں ہندوؤں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 سے کہ یہ آیت جو ہے تمہارے بارے میں ہے، اور تمہارے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی مشرکوں کو جہاں ملے وہاں مارو. ٹھیک ہے، ہاں بہت تو مشہور یہ آیت ہے. مشرکوں کو مارنے تو یہ مشرکوں کو مارنے والی آیت بھی جو ہے، یہ جو ہماری بہن جو بھی دیکھ رہی ہیں ان کو بتا دوں کہ ہندو جو ہوتے ہیں ہندو کبھی مشرک نہیں ہو سکتے. ہندو، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، ہندو کبھی مشرک نہیں ہو سکتے، کیونکہ مشرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ کو مانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرے اس کو کہتے ہیں مشرک. تو کون سا ہندو ہے جس کا فرسٹ گاڈ اللہ ہے؟ کوئی کسی کا بھی نہیں ہے. نہیں ہے. اللہ کو ماننے والا ہندو نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو پھر یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ ہندو پر نہیں لگے گی. تو یہ مشرک ہندو جو ہے، ہندو جو ہے وہ کافر ہو سکتا ہے، وہ غیر مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن وہ مشرک نہیں ہو سکتا. تو یہ باتیں ایک سو مسلم کبھی نہیں بتائیں گے، وہ چھپا جائیں گے کیونکہ ان کو گمراہ کرنا ہے. بالکل. یہاں ٹھیک مشرک ہے، اسی کلیئرلی لکھا طریقے ہوا ہے سے نا بھائی سورہ اسلام بقرہ بھائی. کی آیت 9 کی 5 میں مشرک کلیئرلی لکھا ہوا ہے، یہاں پر جی کافر لکھا ہوا نہیں ہے. جی ہاں مشرک ہے، لیکن اس مشرک. کی ڈیفینیشن میں کیا کرتے ہیں ہمارے ہندی والوں نے غلطی کی ہے کہ وہ ڈیفینیشن میں انہوں نے مورتی پوجک بنا دیا اس کو. تو مورتی پوجک ہاں میں کیا ہوا کہ ہندو سمجھنے لگے کہ بھائی ہم بھی مورتی پوجک ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے بارے میں ہو. تو یہ غلط فہمی جو ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ایسے پھیلی ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے آیتیں ہیں یہ جو بہنیں یہ نوٹ کر سکتی ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے 193 تک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے بارے میں بتایا ہے کہ کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا ہے. تو یہ جی ساری باتیں بھی ہے. سورہ بقرہ کی کون سی آیتیں ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے 193. 190 سے 193. یہ بھی دیکھیے آپ. اچھا جو بدترین خلائق بولا جاتا ہے نا کہ بھائی بدترین مخلوق ہے، بھائی وہ بھی آپ لوگوں کے بارے میں آیت نہیں ہے. میں کھل کے کہہ رہا ہوں وہ آپ کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں شر تو یہ البریہ بول غلط رہی ہیں فہمی آپ. بھی آپ نکال دی. شر البریہ بھی جو ہے وہ ہندوؤں کے بارے میں نہیں ہے. اس کے اور علاوہ اس پہ میں اسماعیل نے بھائی ایک سے مسلم کو اوپن چیلنج دیا تھا، لیکن ان نے وہ جو ہے ابھی تک کوئی سامنے آیا نہیں ہے. بالکل. اس کے علاوہ اسماعیل بھائی وہ جو آیت ہم لوگوں نے اس دن ڈسکس کی تھی نا، وہ ہمارے بھائی آئے تھے عربی گرامر کی جو ڈسکس کر رہے تھے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آیت تھی. وہ بھی کھول دیجئے تاکہ اس میں جو سسٹر کا جو خاص سوال ہے سورہ جو سورہ 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 بقرہ کی میرے خیال میں 162 تھی یا 169 تھی. 162 تھی سورہ بقرہ کی، اور سورہ آل عمران کی 169 تھی. تو نو سوری 1 نہیں، 62 اینڈ 69. تو وہ سورہ دیکھ بقرہ لیجئے. کی آل عمران کی. ہاں ان دونوں میں سے ایک کھول دیجیے گا تاکہ ان کو تھوڑا سا یہ بتایا جائے کہ جو یہ کافر کی ڈیفینیشن ایکس مسلموں نے دماغوں میں ٹھوسی ہے نا کہ اسلام ہر ایک کو کافر سمجھتا ہے یا کیا، تو وہ ان کو سمجھنا ہے کہ جو وائس اسلام بھائی نے بات کی ہے پہلے تو وہ سمجھیں. اور بالکل. اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں جو ہے مختلف مذاہب کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کلیئرلی 2-3 ایسی باتیں کی ہیں. کوئی بھی اس کو ترجمہ کر کے پڑھائے گا
ہماری سسٹر کو سمجھ میں آئے گا۔ تو 162 بولے آپ، خالی 62 نہیں بولے؟ 62 میرے خیال میں 62 تھی، ایک منٹ رک جائیے میں دیکھ لوں 62 ریفرنس میں۔ ہاں یہی ہے یہی ہے۔ Indeed the believers Jews، ہاں ہاں اس کو دیکھیے، ان کو سسٹر کو پہلے سمجھائیے کہ مسلمان جو ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، یہودی، نصرانی، صابی، یہ مختلف ہوتے ہیں مذاہب کے لوگ، صحیح ہے نا؟ یہ اسلام سے پہلے والے مذہب تھے۔ اس آیت میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے یا صابی، صابی ایک خاص قسم کا مذہب تھا جو اپنے مذہب کو تھوڑا سا چھپاتے تھے، اور ان کو مختلف قسم کے مذاہب تھے ان میں سے، تو جنہوں نے اللہ پہ ایمان لائے اور یوم آخرت پہ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، بالکل بس ان کے لیے اچھا، بہت ہی اچھا انعام ہے یا اجر کہا گیا ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ جو ہیں نہ غمگین ہوں گے نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا۔ بے یہ شک اس آیت کا مطلب ہے، اور اس طرح کی 3 آیتیں آپ کو ملیں گی میری سسٹر، تو یہ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ ریفرنس لکھ لیجئے، اور جو بھی آپ کو یہ کہنا کہ کافر سے نفرت کی ہے اللہ نے یا کیا، تو وہ مختلف قسم کی ڈیفینیشنز ہیں، مختلف قسم کی تعریف ہے۔ میرے خیال میں کمنٹس میں دیکھ رہا تھا، یہ ابھی کسی بھائی سے بات کر رہی تھی، تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اللہ کو خدا سمجھتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ کوئی اور نام بھی لیتی ہیں جو میں سمجھا، تو یہ اللہ کو اپنا ہی سمجھتی ہیں۔ تو جب آپ اللہ کو اپنا سمجھتی ہیں تو اللہ بھی آپ کو اپنا سمجھتا ہے سسٹر، لیکن یہ ہے کہ سبحان اس کی اللہ۔ ڈیفینیشن صحیح کیجئے اپنے۔ دیکھیے ہر آدمی میں کمزوری ہوتی ہے، یہاں پہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم لوگ بھی اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، صحیح طرف لے کے جائے، لیکن ہمارے اوپر امید یہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ سب کا ہے، جو آپ نے کمنٹ میں بھی لکھا تھا ہمارے بھائی، ہائی لائٹ کر دیجیے گا، سسٹر نے کمنٹ لکھا، مجھے بڑا اچھا لگا، یہ کسی سے بات کر رہی تھی تو وہاں لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ چیز ہے سسٹر کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کو اللہ کہا جا رہا ہے آپ اس کو ہی اللہ کہہ رہی ہیں، تو یہ دیکھیے گا آپ کی محبت جو اللہ کے لیے آپ نے لکھی وہ بڑی قابل تعریف ہے، اور اللہ نے کئی جگہ لکھا ہے۔ ایک آیت ہے، اسماعیل بھائی یا دوسرے مجھے آیت کا نمبر بتائیں گے، وہ جو جی ہم جی لوگ اس دن پڑھ رہے تھے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہاں یہ ہے نا؟ حدیث سے ہاں ہاں، سورہ اس کو زلزلہ۔ کوئی سورہ زلزال، یہ جو ہے نا اس کے سسٹر، اس کا آیت کا ریفرنس اپنا اسماعیل بھائی کھول دیجیے گا، آیت کا نمبر اور ریفرنس، اس میں یہ بالکل لکھا گیا ہے کہ جو بھی چھوٹا سا بھی عمل اچھا کرے گا، جو بھی کا لفظ سبحان استعمال کیا ہے، جو سبحان بھی اللہ۔ چھوٹا سا اچھا عمل کرے گا، خیر کا لفظ آیا ہے، تو جو بھی اچھا عمل کرے گا وہ اس کو اس دن دیکھ لے گا۔ تو سسٹر آپ اچھا کام کریں گی، اور اگر آپ یہ امید رکھتی ہیں کہ اللہ آپ سبحان کا ہے اللہ۔ جیسے آپ نے لکھا، تو آپ اس دن دیکھیں گی، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ کوشش کیجئے، دیکھیں کمی سب میں ہوتی ہے میری سسٹر، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ میں کیا چیز کی کمی ہے، اس کو سدھاریے اور علم حاصل کیجئے، اور قرآن کی کئی آیتیں، میں بے شمار آیتیں دکھا دوں گا، ایک حدیث ہے، اللہ مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے، کوئی مجھے کریکٹ کیجیے گا ورنہ میں حدیث کا ریفرنس دے کے دے دوں گا، اس میں نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے، اور جب آدمی جیسے کوئی ہوتا ہے کہ، چلے میں ریفرنس دیکھتا ہوں، اسماعیل بھائی کوئی اور بھائی سے بات کریے، میں کوئی بات نہیں، حدیث دکھا دوں بالکل گا، اوکے، بالکل، میں ہم جھوٹ حدیث نہیں سے بولنا بس چاہ رہا یا کوئی غلطی ہے نا، بس غلطی نہیں ماشاء کرنا اللہ چاہ رہا، آپ لوگ بات کیجیے۔ اوکے، ان کی ماشاء یہ اللہ اچھی دیکھنا بات ہے، کر رہے تھے میں۔ ہاں یہ قرآن میں بے شمار سسٹر جگہ پہ آیا ہے، کئی جگہوں پہ تو بہت اچھے الفاظ بھی آئے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سسٹر آپ کا اپنے طور پہ، انسان کے طور پہ، دل کے اندر سے جو من ہوتا ہے نا، اس سے آپ کا لگاؤ اللہ کے ساتھ کیا ہے، کوئی باہر سے نہیں بتا سکتا، ان کے اسماعیل، حمزہ بھائی، فرحات بھائی یہاں جو بیٹھے ہیں یہ نہیں بتا سکتے، آپ کا دل بتائے گا کہ آپ اللہ کو چاہتی ہو، اللہ آپ کو چاہتا ہے، صحیح ہے نا؟ اور یہ اللہ کو لازمی بات ہے، ہم نے بھی نہیں دیکھا ہے، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم نے اللہ کو، یقین ہے ہمارا، عین الیقین کہلاتا ہے، تو آپ کا بھی یقین ہے، تو آپ اس بے شک۔ اللہ سے مانگیں گی، اللہ آپ کو دے گا، اور اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کہا ہے، اللہ کی خاصیت ہے غفور الرحیم کی، صحیح نا؟ الرحمن الرحیم کہلاتا ہے، بسم اللہ میں بھی پڑھتے ہیں لوگ، الرحمن الرحیم سسٹر، اس کا مطلب ہے رحم کرنے والا، جیسے ماں اپنے بچے سے رحم کرتی ہے نا، 80 گنا زیادہ یا 90 گنا زیادہ، کوئی بھائی کریکٹ کر دے گا، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ 70 اپنے سے بندے زیادہ، سے ہاں 70 گنا، 70 گنا زیادہ ماں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، اس سے زیادہ 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو سسٹر آپ جی یہ تو رکھیں کہ آپ نے جو کہا نا اللہ آپ کا ہے، بالکل آپ کا ہے، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کتنا سمان دینا ہے،
کتنی آپ نے اس کو عزت دینی ہے، کتنا اس کے قریب جانا ہے. کیا پتا سسٹر آپ آج بھی ہم سے زیادہ قریب ہوں، ہمیں کیا پتا بھائی، ٹھیک ہے نا. لیکن ہاں جہاں شرک ہے، جہاں غلط آدمی کو اللہ سمجھنا ہے، یا کسی مطلب کسی ایسی چیز کو اللہ سمجھنا ہے جو اللہ نہیں ہے، تو وہ تو ڈائریکشن غلط ہو جائے گا نا سسٹر. وہ آپ نے خود دیکھنا ہے سسٹر. تو اللہ آپ کے لیے ہاتھ کھولے کھڑا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم میرے طرف ایک قدم بڑھ کے آؤ گے، میں تمہارے پاس 2 قدم بڑھ کے آؤں گا. اسکرینی وسکرو، صحیح ہے نا. سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، ہوں ٹھیک ہے نا. اور اس سے بہتر جگہ پہ ذکر کروں گا سسٹر. ہوں ہاں مستقیم فری رہیے. بھائی، فری بھائی ایسے ٹائم پہ کہاں چلے آتے سمجھ میں ارے نہیں فری آتا میرے بھائی کو. تو چاہیے تھے، لیکن میں وہ حدیث بھی نکال لوں، وہ بڑی اچھی حدیث ہے، میں اس جی کا جی جی، ریفرنس نکالیے نہیں دینا چاہ نکالیے. رہا. مجھے تھوڑا تو سا میں 2 ایڈ منٹ کرنا دے دیں چاہتا میں. ہوں. جی آپ لوگ بات کیجیے، اور اس کانٹیکس میں بتائیے. بھائی اسلام بھائی نے تو بہت زبردست بات بتائی، ہاں لیکن وہ قرآن سے. سارا گند انہوں نے بھائی اسلام بھائی نے ختم کر دیا. اور یہ آیتیں جو ہے ہوں نا اسماعیل بھائی جو میں نے دی ہیں، وہ سورہ کون سی تھی آپ نے بتائی تھی ایک، اور یہ سورہ بقرہ کی بھی ہے، سورہ آل عمران کی بھی آیت ہے جو جی ہے. جی جی. کے علاوہ بھی 2 آیتیں ہیں، وہ پلیز ریفرنس دے دیں اگر سسٹر کو چاہیے. اللہ ہاں دے دیا غفور ہوں. الرحیم ہے سسٹر. غفور الرحیم کا مطلب یہ ہے، الغفار کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. غفور جو ہے مغفرت کر دینے والا، معاف کر دینے سبحان والا. اللہ، ہاں سبحان یہ اللہ. وہ والی معافی نہیں ہے جو ٹیچر غلطی میں معاف کرتا ہے یا باپ. یہ اللہ کے لیے خاص غفور کا لفظ ہے. وہ ہوں اپنے بندے کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے. یہ عام بے شک، انسان والی غلطیاں وہ معافی نہیں ہے جو ہم بے کبھی شک. کہتے ہیں یار مجھے معافی دے دو، وہ والی حد نہیں ہے. غفور کا لفظ جو ہے وہ مجھے کسی نے کریکٹ کیا ایک دفعہ، میں نے کہا یار میں مغفرت کرتا ہوں. اس نے کہا مغفرت کا لفظ جو ہے خاص اللہ کے لیے، اللہ مغفرت. ہاں ہاں. یہ ان چیز کے بھائی. مجھے ہم مسلمان. جی جی آپ لوگ بات کیجیے، میں ایک دیکھتا ہوں چھوٹی آپ بات بات. حمزہ بھائی، پھر آپ ہی بولیے. چھوٹی بالکل 5 سیکنڈ. میں ایک دفعہ قرآن شریف مہینوں کے ساتھ پڑھ رہا تھا، تب مجھے ایک جو چیز میرے دل کو جا کر کے لگی نا، تبھی میں اللہ سے معافی مانگ لیا. تو میرے کو ایسا محسوس ہوا کہ بھائی وہ سیدھے ڈائریکٹ جو ہے نا اللہ کے پاس میری معافی چلے گئی، اور وہ معاف بھی کر دیا. اور میرے کو اتنا ہلکا دکھا، اتنا ہلکا محسوس ہوا. وہ ایک چھوٹی آیت تھی، آیت کا ٹکڑا تھا لاسٹ کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری شان ہے مغفرت کرنا. اس کا ترجمہ کا مطلب تھا، مطلب اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، شان کہ انسانوں کی مغفرت کرنا. جو جی حمزہ بھائی آپ بولیے، کچھ جی بتائیے حدیث جی، سے. وہ کافی اچھی بات ہے ان کے بھائی نے کی. میں خالی یہ بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. تو ہوں. پہلے ریگارڈنگ جو سسٹر اسٹریم میں کہہ رہی تھی کہ وٹ اسلام سیز اباؤٹ نان مسلمس، پہلے نان مسلمس کو چھوڑ کے پہلے ہیومینٹی کی بات کریں گے. وٹ اسلام سیز اباؤٹ ہیومینٹی، بیکاز چاہے نان مسلمس ہو یا مسلمس ہو، وی آر آل ہیومنس اینڈ وی بلانگ ٹو دا. ہمیں جو پہلی امپورٹنس ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ اس نے جی ڈگنیٹی آف ہیومنس کو کیسے انکریز کیا ہے. اف یو گو ٹو سورہ 17 verse 70، اس میں کہا گیا کہ اے ابن آدم، and we have certainly honored the children of Adam and carried them on the land and sea and provided for, for them of the good things and preferred them over much of what we have created with definite preferences. یہاں پر اے ابن آدم کی بات کی جاتی ہے، او مین کائنڈ. یہاں پر اے مسلمین کی بات نہیں کی جا رہی ہے. تو ہم نے ابن آدم کو عزت دی ہے، یعنی کہ یہاں پر مسلمز اور نان مسلمز کی بات ہو رہی ہے. دوسری بات، اگر آپ دیکھیں گے سورہ 6 ورس 151 سے لے کر 153 تک، تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ آپ ہر وقت اچھی تربیت سے لوگوں کو اپروچ کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور جو آرفنز آپ کے ہیں ان کو اچھے سے پیش آئے ان کے ساتھ. قرآن سورہ 4 ورس نمبر 135، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جسٹس کریں، چاہے وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہو، مگر انصاف کے ساتھ رہیں آپ. سبحان اللہ، سبحان سورہ اللہ. 5 خود پیاری آیت بتائے. سورہ 5 ورس 8 کہا جاتا ہے کہ آپ انصاف پسند رہیں. اب جو یہاں پر ان کو کنفیوژن ہو رہا ہوگا، تو آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک اسٹیٹ جو رہتی ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی رہتے ہیں. تو پہلی بات، جو کافر اس کو کہا جاتا ہے. کافر اور غیر مسلم میں ڈفرنس ہے، وہ آپ کو سمجھنی پڑے گی. غیر مسلم اسے کہتے ہیں جس کے پاس ابھی دعوت نہیں پہنچی ہے. اگر اس کے پاس دعوت نہیں پہنچی ہے تو اسے غیر مسلم کہا جاتا ہے، تو وہ کافر نہیں ہے. کافر اس کو کہا جاتا ہے جو چھپائے کچھ، یعنی کہ عربی میں اس کا مطلب ہے چھپانا، جو حق کو چھپائے. چھپانا ہے تو پھر آپ اس کا معنی ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہو. چھپانا اسلام میں جو اسلام کو چھپائے، یعنی کہ آپ کے پاس حق بات پہنچ جاتی ہے، پھر آپ اس کو چھپاتے ہو.
کوئی فار ایگزامپل کوئی آپ کو پریچ کر رہا ہے تو آپ خود ریسرچ کر رہے ہو. جب آپ خود ریسرچ کر رہے ہو آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اسلام سچ ہے, آپ کا سول گواہی دے رہا ہے, بٹ اسٹل آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہو, تو اس وقت آپ کافر ہو. تو دس از اے ڈفرنس بٹوین کافر اینڈ دا غیر مسلم. اس لیے کہتے ہیں کہ جو سارے جو فار ایگزامپل ہم کافر ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں, مگر ہر کوئی غیر مسلم کافر نہیں ہوتا. تو قرآن میں کہا گیا ہے ٹریٹ نان مسلمس ان اے گڈ مینر who had not mistreated you. آپ سورہ 60 ورس 8 میں دیکھ سکتے ہو, اگر آپ اسماعیل بھائی دکھا سکتے ہیں سورہ 60 ورس 8. اور قرآن میں وہی آیت جنگ کے بارے میں کہی گئی ہے کہ جب نان مسلمز آپ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں, obviously بات ہے جب آپ کسی کے ساتھ لڑائی کرو گے you will not show them mercy in the battlefield, تو وہ وہاں کہا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مرسی نہ شو کرو کیونکہ وہ آپ پہ مرسی شو نہیں کر رہے, بٹ اگر وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیے. ہاں جی, Allah does not forbid you from dealing kindly and fairly with those who have neither fought nor driven you out of your homes. تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ نہیں چاہتا کہ آپ ان غیر مسلم یا نان مسلم سے سختی پیش کریں جو آپ کے ساتھ ہمدردی سے پیش آ رہے ہیں, یعنی کہ جنہوں نے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے. تو دس ورس کلیئرلی شوز کہ آپ نان مسلم کے ساتھ اچھے سے دوستی کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. بے شک بے شک. سورہ بقرہ کی آیت ہے سورہ 2 ورس 90, اس میں کہا گیا ہے کہ آپ ان سے لڑیے جو آپ سے لڑ رہے ہیں, بٹ لمٹ کے باہر نہ جائیے, ود ان دا لمٹس آپ ان سے لڑیے. سورہ 2:190. 190. جی, fight with cause of Allah only against those who have waged war against you. Do not exceed the limit. بے شک But do not exceed the limits. And Allah does not like the transgression. اللہ کو جو ہے آپ ٹرانسگریس کریں گے, آپ حد سے باہر نکلیں گے, اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے. تو قرآن میں فار ایگزامپل ماں باپ کے لیے میں آپ کو ورس دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ جو ہے وہ نان مسلمس بھی ہیں, بٹ آپ کو ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے, حتیٰ کہ آپ ان کا ریلیجن ایکسیپٹ نہیں کریں گے, بٹ اسٹل یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور پیرنٹس, کیونکہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو پالا ہے, اس دنیا میں لایا ہے. تو میں آپ کو ورس کوٹ کرتا ہوں, اس کی کیا ہے, وہ ہے 31 چیپٹر 31 ورس 14-15. وہاں میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ ٹریٹ یور پیرنٹس کائنڈلی, اگر وہ غیر مسلم بھی ہے. ایک بار ورس کوٹ شو کرنا اسماعیل بھائی. جی بھائی بولیے. سورہ 31 ورس 14-15. ہاں ہمارے سناتن موریہ بھائی آ جائیے آپ. کل ہمارے سسٹر آپ کو سننا چاہ رہے تھے لیکن غلطی سے جو ہے سو ہمارا اسٹریم جو ہے سو اینڈ ہو گیا, سوری فار دیٹ. آ جائیے بھیا. تو یہ ہے دیکھو بھائی 14 and 15 بولا ہے نا آپ نے. جی 14. ہاں, we have commanded the people to honor their parents. Their mothers bore سبحان them اللہ. through hardships upon hardships, and their weaning takes 2 years. تو ان کی ماں نے ان کو اپنے رحم میں پالا ہے, پھر 2 سال ان کو اور پالا ہے. So be grateful to me and your parents. تو میرے لیے اور اپنے ماں باپ کو اچھے سے پیش آؤ. Then to me is the final return. 15 verse دکھانا. But if they pressure you and associate with me what you have no knowledge of, تو اگر آپ کے پیرنٹس نان مسلم سے اور کہتے ہیں کہ دوسرے خدا کی عبادت کریں, do not obey them, ان کی آپ obey نہ کریں, but still keep their company in this worldly سبحان اللہ. courteously and follow the way of those who turn me in devotion. یعنی کہ but you have to be still kind to your parents کیونکہ انہوں نے آپ کو پالا ہے. To me is your final return, اور آپ کو میرے پاس آنا ہے. تو یہ تو ورس ہوگی. تو میں آپ کو ایک کوٹ اور ایک ورس کروں گا. جب مسلم اسٹیٹ ہوتی ہے وہاں پر جو مائنورٹیز ہوتے ہیں اسے ہم ذمی کہتے ہیں. تو پروفٹ نے کہا کہ جو ذمی پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, یعنی کہ اس کو ناحق اس پہ ظلم کرے گا. اس کی میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں. اٹ از ڈائریکٹلی فار نان مسلمس جو کہتے ہیں کہ اسلام میں مائنورٹی کے رائٹس نہیں ہوتے. ایک منٹ دینا مجھے, میں کوٹ کر رہا ہوں ریفرنس. بالکل بالکل. آ جاؤ سناتن موریہ بھائی. جی جی اسماعیل بھائی وہ آیت دکھائیے نا, وہ دکھا وہ آیت کھول لیجیے
वो कौन जो सी? मैंने रेफरेंस भेजा है अभी प्राइवेट में रेफरेंस दिया है आयत का, मैं दोबारा दे देता हूँ, आप मैंने देख देखिए रहा हूँ। हाँ, आयत नंबर अल आराफ 156। इसमें अल्लाह की जो मर्सी है, जो रहमत है अपने बंदे के लिए, वो देख लीजिए, हाँ वो ना। भी है। तो ये कुरान की आयतों के रेफरेंस दिए हैं सिस्टर, इसके अलावा बेशुमार आयतें हैं, अगर हम बैठ जाएंगे पूरा एक शो कम पड़ेगा हमारे लिए स्ट्रीम। तो ये 156 है 7 की। तो अपना सिस्टर बड़ा ठीक। ज़बरदस्त सवाल लाती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, इसको थोड़ा-सा बड़ा कीजिएगा तो मैं देख के बता दूँगा कि बल्कि इसको इस्माइल भाई अगर हिंदी में खुल जाएगा तो आप देख लीजिएगा, पढ़ के बता दें, वरना फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं करता हूँ। मुझे थोड़ा-सा दिख रहा है, रुक जाइए मैं खोल लेता हूँ। अभी तो देखिए। हाँ, हाँ, इसमें लिखा है कि बंदा अपने खुदा से दुआ करता है सिस्टर, ये जैसे आप अपने आप कह रही थी कि आप अल्लाह से लॉ लगाती हैं, अल्लाह को पसंद करती हैं, कि वो अल्लाह से दुआ करता है कि मेरे लिए दुनिया और आखिरत में अच्छी चीज़ रख और हिदायत पे रख। तो अल्लाह जो है वो फिर कहेगा कि मैं जो हूँ जिसको चाहता हूँ अज़ाब देता हूँ, ठीक है? हुँ, ये यहाँ लिखा है। इसके हुँ, बाद जो लिखा है, लेकिन मेरी मेहरबानी, मेरा रहम और मेरी मग़फ़िरत हर चीज़ को अपने अंदर लपेटे हुए है, हर चीज़ को। हुँ, 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 और मेरी जो रहमत है और मेरी जो मोहब्बत कह लें बंदे के लिए है, वो हर चीज़ को ख़त्म कर देगी, मतलब उसके उसके जो है ना, उसको उसको घेरे में लिए भी है, सही है? बिल्कुल। और मैं अपनी रहमत उन लोगों को दूँगा, जो बुराई को ख़त्म कर देते हैं, जो बुराई को छोड़ देते हैं, जो मिस्कीनों या ज़कात कहलाती है, ज़कात देते हैं, और जो ईमान लाए हैं, ठीक है? तो सिस्टर आप ये देख लीजिए, ये चीज़ें हैं, इसके अलावा बेशुमार आयत हैं। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ कैदी सल्लल्लाहु आए, जो जंग जंग से लड़ के आए थे, और हुँ, उनमें हुँ, कुछ औरतें, बच्चे थी, तो वो औरत जो थी, वो जब भी कोई छोटा बच्चा देखती थी, कि उसका अपना छोटा बच्चा खो गया था, तो वो अपने बच्चे को जैसे माँ अपने सीने से लगा के, जो अगर बच्चा छोटा होता है तो उसको खुराक देती है सीने से, दूध पिलाती है, तो वो हर बच्चे के साथ ये कर रही थी। फिर आखिरकार उसको अपना बच्चा मिल गया जो उसका था, तो वो बड़ी मोहब्बत से उस बच्चे से पेश आती है। तो सब लोग ए हे, समझ सकते हैं कि अपना छोटा-सा बच्चा होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि ये औरत जो है अपने बच्चे को आग में डाल देगी? तो असहाब ने कहा कि नहीं, कैसे हो सकता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये औरत नहीं डाल सकती, इससे ज़्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। तो ये सुभान अहादीस अल्लाह। हैं सिस्टर, अगर ये देखेंगी तो आप बुखारी में मिल जाएगी। 5999 करके है सहीह अल बुखारी की इंटरनेशनल नंबर, ये देख लीजिएगा। इसके अलावा बेशुमार हैं सिस्टर, मैंने जो आपसे बोला है उस तरफ से भी ध्यान दीजिएगा, कि आपने 2 चीज़ें करनी है सिस्टर, कि जो आपको अल्लाह ने डायरेक्ट चीज़ें उतारी हैं, और हम नंबर क्या मुसलमानों बोले को आप? 5999 बुखारी की, 5999 जी। 3 दफ़ा 9 है। जी, तो ये है कि सिस्टर आपने ये देखना है कि ये अल्लाह जो है वो तो आपके लिए खुले तौर पे आ रहा है, और वो अपने बंदे से मोहब्बत कर रहा है। अब आपने ये करना है कि अल्लाह को तलाश करके उसकी तरफ ही जाना है, ठीक है? तो आपने सिर्फ़ ये कहना है कि आप की मोहब्बत और सारा, आप क्योंकि अच्छे दिल की लगती हैं, आप बड़े अच्छे सवाल लेके आती हैं, इस्माइल भाई ने जैसे कहा। हम जभी भी आपको इसलिए सम्मान देते हैं, और सिस्टर आपका शुक्रिया, आप आती हैं, तो हमें भी सीखने को मिलता है आपसे। हमज़ा भाई आगे बात कीजिए, मैं फिर हाँ, मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, ये अबू दाऊद 3052 ओपन करना है। वाइस हमारे इनके भाई ज़रा इस पर जवाब दे दीजिए सिस्टर को। कौन सी हदीस सबसे ऑथेंटिक है? मैं आपको दे रहा हूँ कि सिक्स बुक्स ऑफ हदीस है वो ऑथेंटिक है। सही बुखारी, सही मुस्लिम आर द टॉप वन, देन कम्स तिरमिजी, हाँ, अबू देखिए, दाऊद। तो मैं वहां नोट हाँ, पर कर रेफरेंस लेता हूँ। नंबर, वहां पर हाँ, नहीं रेफरेंस दिया हमज़ा होगा। भाई तो तो इनके लिए ज़रा आसान करके समझाएँ, क्योंकि ये देखें सिस्टर, कुरान की आयतें हमने पेश की, तो कुरान की आयतें सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं। उसके बाद वो हदीस जो सहाह सित्ता कहलाती हैं, हमारे पास 6 जो किताबें हैं हदीस की, उनको, और उनमें जो है वो फिर उन हदीसों में जहाँ सही और दूसरी उसकी ग्रेडिंग लिखी होती है ना, उसके हिसाब से देखते हैं। तो जो मैंने आपको हदीस दी, ये सही हदीस है, ठीक है? तो इसका मतलब है ये सही हदीस है, इसको आप ले सकती हैं रेफ़रेंस के तौर पे, और ये हदीस ऑथेंटिक है, ठीक है मेरी हाँ, सिस्टर? अल्लाह आपको खुश मैं यहाँ पर रखे।
میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جو کسی بھی نان مسلم پر ظلم کرے گا، جو اس کا ایک اسٹیٹ ہوگا جو اس پر ظلم کرے گا، میرے نبی نے کہا کہ وہ قیامت کے دن میں اس کا مخالف رہوں گا، اس مسلمان کا جو نان مسلم پر ظلم کرے گا اور اس کو کیپیسٹی کے حساب سے اس سے کام کرنے دے گا۔ یہ حدیث کوٹ کرنا 3052 سنن ابو داؤد۔ سنن ابی داؤد 3052۔ 3052۔ میں چاہ رہا تھا حمزہ بھائی آپ بھی ایک دو ورڈ بول دیں کہ اس سوال کے جواب پر کون سی حدیث میں سب یہی سے authentic ہے؟ میں یہی پہلے میں کمپلیٹ کر دوں، دین آئی ول ٹاک ایٹ لاسٹ۔ پہلے یہ امپورٹنٹ حدیث ہے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نان مسلمس پر اسلام بالکل ظلم کرتا ہے۔ بالکل یہ میں حدیث دیکھتا ہوں، جو نان مسلمس پر ظلم کرے گا قیامت کے دن وہ مسلمان ہو کے بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اور پروفٹ حسن اس کے خلاف ہوں گے۔ یہ دیکھو آپ انگلش میں should be better for everyone۔ جی Safwan reported from a number of companions of the Messenger of Allah on the authority of their father. ٹھیک ہے، the Messenger of Allah said, be aware if anyone wrongs a contracting man or diminish his right۔ جو contracting man اسے کہتے ہیں، اسے minority کہتے ہیں، یعنی کہ یہ آج کل کے حساب سے اسے کہتے ہیں minority، جو اگر میجورٹی کے ساتھ کمپیئر کریں گے۔ be aware if anyone wrongs a contracting man or diminishes his right اور forces him to work، یا اس کا حق چھینے یا اس کو اتنا کام کرے جو اس کی کیپیسٹی کے باہر ہوگا، یعنی اس کو ظلم کرے۔ حمزہ بھائی ٹرانسلیٹ جو ہے نا ہندی میں پورا ہلکے ہلکے کر کے کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ۔ جی مجھے تھوڑا سا مطلب مس ہو رہا ہے اس لیے میں نے پہلے ہی بیویئر بول دیا ہے۔ بی اویئر، اس سے ہوشیار رہیں آپ۔ جو بندہ جو مائنورٹی اسٹیٹس کے لوگ اسلامک نیشن میں ہوں گے، اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی کانٹریکٹ بنایا ہے تو اس کو آپ توڑ نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور فورسز ہم ٹو ورک، اگر وہ کام کر رہا ہے تو آپ اس کو کیپیسٹی کے باہر اس سے کام نہیں کروا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور ٹیک فرام ہم اینی تھنگ، اور اس سے آپ کچھ چھین نہیں سکتے ہو وداؤٹ ہز کنسنٹ، جب تک کہ اس کا کنسنٹ نہ ہو۔ وہ کہے گا، وہ آپ کو خود دے گا اپنی مرضی سے، ہاں جی آپ لیجیے۔ آئی شیل پلیڈ فار ہم آن دا ڈے آف ججمنٹ، کو ہمارے پروفٹ ان کے وکیل بنیں گے ہمارے خلاف، یعنی کہ وہ وکیل بنیں گے نان مسلمس کے خلاف۔ یہ سے انصاف پسند کہا جاتا ہے، پروفٹ جو انصاف پسند ہے، یعنی کہ وہ ہمارے خلاف لڑیں گے، اس مسلمان کے خلاف لڑیں گے جو نان مسلم پر ظلم کرتا ہے۔ یہی میں کہتا تھا اس محمد علی جاہل کو، تم جو پاکستان میں ظلم کرتے ہو ہندوستان، ڈرا دیا میں اسی لیے اسے کہتا تھا یار، میں تو ڈر گیا یار۔ تمہاری جو حالت کل خراب ہوگی۔ اور ایک حدیث لے لو، جسٹ ویٹ اے منٹ، بخاری کی حدیث لے لو۔ مطلب سارے مسلمان اسماعیل بھائی ہوشیار ہو جائیں کہ اللہ نہ کرے نبی پوچھ لیں گے کہ اس غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کیسے کر دی۔ ابن ماجہ کھولو، بخاری کی ابھی حدیث مجھے یاد نہیں آ رہی، ابن ماجہ کھولو 2687۔ ابن ماجہ 2687۔ جی بھائی کھول لیا بھائی، میں بتا دیتا ہوں۔ یہ بہت پیاری حدیث ہیں ماشاءاللہ، میرے علم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے بھائی۔ یہ تو اسماعیل بھائی، میں تو اپنے آپے میں نہیں ہوں، مجھے تو ڈر کے اور شرمندگی کے باعث کہ اللہ نہ کرے کوئی اس دن نبی وکیل بن گیا یار مخالف میں۔ اللہ خیر کرے گا، اتنا سخت ہے یہ الفاظ۔ ایک منٹ حمزہ بھائی، این کے بھائی بولیے۔ یہ الفاظ اسماعیل بھائی، جیسے ہم نے وہ سورہ توبہ کی اس دن ڈسکرپشن دی تھی نا، کہ اللہ نے کہا تھا رک جاؤ، اگر تم سے کوئی نہیں لڑ رہا ہے تو حکم کے طور پہ کہا تھا کہ پھر غیر مسلم کو نہیں لڑ سکتا مسلمان، اس کو حکم دیا تھا، اس کو پر حرام کر دیا تھا لڑنا۔ ادھر بھی یہی ہے کہ رک جاؤ، کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کیا فضول میں تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا تمہارے خلاف، مسلمان کے خلاف۔ اللہ خیر، ایک دل کی بات بولنا چاہ رہا ہوں این کے بھائی، جو میں ظاہر سی بات ہے کسی کے سامنے نہیں بولا، شاید میں ہماری والدہ کے سامنے، ہماری امی کے سامنے ایک بار ذکر نکل گیا ہوگا یہ بات کا، لیکن میں آج آپ کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک اندر کی فیلنگ ہے، میں اکثر روتا نہیں ہوں زیادہ، کہیں بولتا اپن ایک مرد آدمی ہے، لیکن کبھی ایک آدھ بار جب جذباتی ہو جاتے ہیں تو کبھی خوشی کے آنسو، کبھی غم کے آنسو بھی نکلتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے سامنے۔
لیکن ایک چیز ہے ان کے بھائی جو میرے کو جو ہے نا میں خون کے آنسواں رونے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، خون کے آنسواں بول رہا ہوں میں. وہ ایک چیز یہ ہے کہ بھائی اللہ قیامت کے دن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے اعمال نکو کھولو، میں ٹھہر نہیں سکتا ہوں، میری اوقات نہیں ہے، میں اس سے پہلے جہنم میں ڈال دو میرے کو، یا نہیں تو جنت میں ڈال دو، لے تو میرے کو درگزر کر دو، مغفرت کر دو، سب کر دو، لیکن میں بول رہا ہوں نا ان کے بھائی، میں یہ بات دل پہ پتھر رکھ کے بول رہا ہوں، میں آنسوؤں کو روک کے بول رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ بھائی میرے اعمال سرکار کے سامنے کھولے جائیں، برداشت کے باہر ہے. کیا شرمندگی ہوگی اسماعیل بھائی، کیا بالکل اتنی محبت ہے سرکار سے. یار رلا نہیں دو یار، اب کہاں بولیے یار حمزہ بھائی بولے حمزہ بھائی کو دے دو بھائی. تھینک یو فار. تو پروفیٹ صلی نے کہا کہ whoever kills a معاہد، معاہد اس کو کہتے ہیں جسے معاہدہ کیا یعنی ذمی کا ہے، یعنی کہ آج کل کے ٹائم میں سے مائنورٹیز کہیں گے، جیسے کہ مسلم مائنورٹیز انڈیا میں ہیں ویسے ان کے معاہدیز کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ who has a protection of Allah and the protection of his messenger، جس کو پروٹیکٹ کرے اللہ اور اس کا میسنجر، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. will not smell fragrance of paradise، یعنی کہ مسلمان جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. even though its fragrance may be detected from a distance of 70 years، جب بندہ جنت میں جائے گا تو وہ 70 سال کی خوشبو بھی جنت سے اس کو پتہ چلے گی جنت کتنی دور ہے. اور باقی دوسری جو حدیث ہے وہ وہاں کہا گیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں لے پائے گا. میں کوٹ کر رہا ہوں ریفرنس، خالی اس کو آپ چیک کرنا. بخاری 6914، بخاری 6914، نسائی 4750، نسائی 4750. شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سسٹر کو دیکھ لیجیے. ہائی نمبر بولیے آپ بخاری. It is the same hadith. وہی It is the نمبر same بولیے hadith. بخاری 6914. 6914 اینڈ اور ایک نسائی 4750. 4750 نسائی 4748. ترمذی 1403. 4748. ٹھیک ہے بس 4-5 ویسے صحیح بخاری میں آ گیا ویسے، پھر بھی میں 2 لکھ دیا نسائی کے. یہ جو ہے یہ جو میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں، دیز آر دا ریفرنسز جو کلیئرلی کہتا ہے کہ اگر آپ نے نان مسلمس پر ظلم کیا تو آپ کو جنت نہیں ملے گی، اور اگر آپ نے ظلم کیا تو پروفٹ آپ کے خلاف ہوں گے قیام، اور وہ بدترین مسلمان ہوگا جس کو قیامت کے دن پروفٹ اس کے خلاف ہوگا. تو یہی ہم کہتے ہیں. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے او پروفٹ وی ہیو ناٹ سینڈ یو فار دا مسلمس. پروفٹ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں سینڈ کیا گیا، ہی واز سینڈ فار دا ہول ہیومینٹی. تو ہیومینٹی میں مسلمان بھی آتے ہیں، نان مسلمس بھی آتے ہیں. تو اللہ نے جو یہاں پر فری ول دیا ہے مسلمان کو بھی نان مسلمس کو بھی، آپ جو کر رہے ہیں وہ کریں، بٹ مرنے کے بعد آپ کو ہمارے پاس آنا ہے. اور جو مسلمان کسی بھی نان مسلم پر اس کی کیپیسٹی کے باہر ظلم کرے گا اس کو اس کا حساب دینا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وائی وی ایکسیپٹ دا اسلام. لاجک یہ ہے کہ آپ کو انصاف پسند رہنا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو ایک ورس کوٹ کی تھی اس سے پہلے، سورہ 4 ورس 135. قرآن میں کہا گیا ہے کہ اسٹینڈ فرملی آن جسٹس، انصاف کا پسند لو، اگر وہ آپ کے خلاف ہو یا آپ کے ماں باپ کے خلاف بھی ہو، انصاف پسند بنو. تو یہ ون آف دا ریزن ہے کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ حق کا ساتھ دو. ہاں اسماعیل بھائی سوال ابھی لیتے ہیں، پہلے یہ بخاری کی ایک اور حدیث لے لیں. ہاں بالکل بڑا میں نے ریفرنس دیا ہے 3194 کھول لیجئے. اور سسٹر یہ حدیث بھی دے دی ہیں آپ کو، اور اتھینٹک حدیث بھی دے دی ہیں، قرآن بھی دے دی ہیں. پھر آپ کا سوال بھی لیتے ہیں. آپ نے سوال بہترین کیا، کیونکہ ہاں یہ کھول لیں حدیث کے بعد حمزہ بھائی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کریے. بس میں یہاں پر کمپلیٹ اینڈ کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی ایک ورس ہے سورہ 8 61 to 62. یہ ایک بار آپ اسکرین پہ دکھانا. دیٹس یہ فائنل ہوگا. اٹس فائنل ٹو شو وٹ ایکچولی اسلام مینٹ. بولیے بھائی بولیے. چیپٹر 8 ورس 61 to 62. جی میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. چیپٹر 8 ورس 61 and 62. جی بھائی یہ رہی آپ کی آیت. If enemy is inclined towards peace, make peace with them and put your trust in Allah. Indeed, He alone is all hearing, all known.
تو یہاں پر جو بھی ورسز ہندی کوٹ Clearly کی آیا گئی ہے کہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنا حمزہ بھائی، ہم ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. ہندی تو مجھے نہیں آتی ہے، اردو. if enemy is ہاں inclined towards peace، اردو اگر میں. آپ کا دشمن جو ہے، اگر آپ کا دشمن ہے جو آپ کو حق، جو آپ کو پیس کی دعوت دے، امن کی دعوت دے، ان سے امن کرے آپ. تو یہ نان مسلمس پر چانٹا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام نہیں سکھاتا نان مسلمس کے ساتھ امن میں رہنا. اینڈ پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. انڈیڈ، بے شک اللہ جو ہے وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے. بے شک. وہ جاننے والا ہے. لینا. بٹ اف دیئر انٹینشن از اونلی ٹو ڈیسیو یو، مگر اگر فار ایگزامپل کوئی نان مسلم آئے گا، اس کا انٹینشن ڈیسیو کرنے کا ہوگا، وہ ہمیں دھوکہ دے گا، دین اللہ از سرٹنلی سفیشینٹ فار یو. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ہی از اے ون ہو ہیز سپورٹڈ یو. وہ اللہ ہے جس نے ہمیں سپورٹ کیا تھا ود ہز ہیلپ، اپنی مدد سے، ود دا بلیورس. تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، وہ اسٹل، کیونکہ اگر کوئی ہاں نان مسلم آ رہا ہے وہ ہم سے پیس کر رہا ہے، بٹ ہمیں پتہ نہیں اس کے دل میں کیا، بٹ اسٹل وی ہیو ٹو گیو ہم پیس. اسٹل ہمیں اس کے ساتھ انسانیت دکھانی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے. جو باہر وہ فیس ویلیو پہ پیس لے رہا ہے، ہم وہ ایکسیپٹ کریں گے. زبردست زبردست. جی بھائی، آپ کی حدیث یہاں پر آ گئی اور ہاں ان کے دوسری بھائی. بات، دیکھ لیجیے. فائنلی ہاں کریے حمزہ بھائی. فائنلی میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن جو ہے، قرآن اور جو اسلام ہے، اسلام اسپیک اباؤٹ جسٹس، وہ انصاف کی بات کرتا ہے رادر بے دین شک. پیس. تو اسلام جو ہے وہ جسٹس کی بات کرتا ہے. یاد رکھنا، یہ جو میں کوٹ کر رہا ہوں بٹ از ویری امپورٹنٹ. اسلام جو ہے وہ جسٹس کی بات کر رہا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے رادر دین پیس. کیونکہ دیر میں بھی پیس، امن ہو سکتا ہے جسٹس کے بغیر. ہو سکتا ہے نا، امن تو ہو سکتا ہے نا جسٹس کے بغیر. بٹ قرآن پروموٹس پیس تھرو جسٹس. مگر قرآن جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے پیس، انصاف ہے، وہ جسٹس کے تھرو پروموٹ کر رہا ہے. اف دیٹ از ناٹ پاسبل، اگر وہ پاسبل نہیں ہے جسٹس وداؤٹ پیس، کیونکہ صحیح بات صحیح بات. قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان سے لڑو جو آپ سے لڑتے ہیں، اور ان سے نہ لڑو جو آپ سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بس that's it. جی کیونکہ حمزہ اسلام بھائی. ہے، زبردست، جزاک ان it کے اللہ is خیر. یہ it believes on the practicality rather than other thing else. جی ارے تھینک یو حمزہ بھائی، بھائی گو ہیڈ. زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حمزہ بھائی زبردست. یوبی بھائی کے بعد جس کو اسماعیل بھائی، مطلب آپ بخاری کی شریف بتاؤ بولے نا، ہاں بتا رہا یہ ہوں. دیکھ دیکھو کھلی ہوئی ہے، یہ کھلی ہوئی ہے. دیکھیں اس میں یہ جو ہے نا دنیا کی اسٹارٹنگ کے اوپر جو ٹاپک ہے نا، اوریجن آف دا کریشن کے نام سے یا کسی نام سے یہ چیپٹر ہے، صحیح نا. بگننگ آف کریشن، بگننگ آف کریشن مطلب اسٹارٹ آف وہ کیا کہیں گے تھے، مطلب جب اللہ نے چیزیں خلق کرنا شروع کی نا، اللہ نے اسٹارٹ کیا بنانا چیزیں شروع کی، تو وہ اس چیپٹر میں یہ حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے جب دنیا بنا لی، یا جب اللہ نے اپنی جو خلق بنانا تھا، جن لوگوں کو جن چیزوں کو بنانا تھا وہ بنا لی، تو اللہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا، صحیح ہے نا، کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہوگی. مطلب سبحان یہ اللہ. حدیث کو آپ کوٹ کر دیجئے، اور جو لوگ مرسی آف اللہ کے بارے میں کوشچن کرتے ہیں، یہ کریشن کے بگننگ آف کریشن، مطلب جب اللہ نے دنیا بنائی، ساری چیزیں بنائی نا، اس وقت یہ کتاب میں لکھ دی کہ میں رحم کروں گا، اور میرے پر غصہ آئے گا تو میرا رحم اس سے زیادہ ہو جائے گا. یہ میں نے سبحان حدیث اس لیے کوٹ کر دی کہ یہ میرے خیال میں سسٹر کو اللہ سے جو محبت ہے، اور انہوں نے جو بتایا کہ ان کا اللہ ہے، میں کمنٹس دیکھے میں نے کہ سسٹر کس کانٹیکٹ میں سوال کر رہی تھی، تو سسٹر یہ حدیث لے جائیے. اور ایک حدیث اور میں بتا دوں، وہ مسلم میں ہے، اس کے باب توبہ کے نام سے ہے 6908. میں صرف اس کو بتاؤں گا کیونکہ اب بہت زیادہ حدیث دے دی. توبہ کر کے ہے، توبہ مسلم کی، صحیح مسلم جو ہے 6908 حدیث ہے. اس میں اللہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے اور اپنی مرسی جو ہوتی ہے نا، جسے ہم رحمت کہتے ہیں، مغفرت کہتے ہیں، مرسی آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو اس کو حمزہ بھائی مرسی کا ترجمہ کر دیجئے، اگر میں ملٹی لنگول ہو رہا ہوں، مسئلہ ہو رہا ہوں. رحم، ہاں رحم جو ہوتا ہے نا، پیار محبت، تو اللہ نے اس کے 100 ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا جو ہے نا، دنیا کی ساری مخلوق، جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہیں، جیسے انسان ہے، جن ہے، بلی ہے، کوئی بھی ہے، اس کے دل میں جو رحم ہوتا ہے نا، وہ جو ہے نا ایک حصہ اس نے ساری دنیا میں بانٹ دیا، اور 99 حصے جو ہیں نا اس ساری کے، وہ اللہ نے اپنے دن رکھے ہوئے، کس کے لیے؟ اپنی مخلوق کے لیے، جو قیامت کا دن آئے گا اس دن وہ رحمت آئے گی. تو سوچ سبحان سکتے اللہ. ہیں، یہ ساری احادیث ہیں اور یہ سارے قرآن کی الفاظ ہیں.
پروف کے ساتھ ہیں سسٹر، تو مایوس نہیں ہونا ہے اور آپ نے صحیح راستہ دیکھنا ہے. اللہ سے دعا کیجیے، اللہ انشاءاللہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا. ہم بندے ہیں، ہم نہیں دکھا سکتے، آپ کو وہی دکھائے گا راستہ. بے صحیح شک ہے بے شک. جی، بس ٹھیک یہیں ہے پر اختتام کرتے ہیں. اور سوال تھا ایک آپ کہہ رہے تھے، اگر کرنا چاہے تو بتا دیں. بالکل بالکل یہ بھائی صاحب، حدیث کس ہمارے نے ان کے لکھا بھائی ہے؟ اچھا صاحب کس نے لکھی ہے؟ قرآن سسٹر قرآن یہاں شریف جو ہے، قرآن شریف جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ بڑے بڑے جو عرب کے لوگ تھے، جو عربی جانتے تھے، جو نیٹو تھے، وہ لوگ. اسماعیل بھائی ایک کام کریں، ہماری بھی انرجی ختم ہوتی ہے نا. سسٹر کے ماشاءاللہ سوالات ایک سے ایک بڑا ہے. ان کو سسٹر سے کہیں کہ یہ ہمیشہ نہ ایک سوال لایا کریں تاکہ ہم لوگ اس پہ کام کریں. نہیں اگر نہیں سسٹر جو چاہیں حدیث بالکل اجازت دیں گی بالکل. تو ہم جلدی سے جلد جواب بھی دے سکتے ہیں، جو لیکن یہ ایک حدیث کی سوال بھی بات نا آ رہی ہے، بہت ایک امپورٹنٹ چھوٹی والے. بات، جی ایک جی چھوٹی بات، سناتن موریہ بھائی آپ آئیے، میں ہمارے سسٹر کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ آئیے، جو بات کرنا ہے کریں گے. آپ کے لیے کافی دیر ویٹ کر لیے بھیا، رات ہو رہی ہے، ہمارے کو بھی صبح آ میں جاؤ جانا یار رہتے ہیں. ہم بس ادھر ٹاپک کلوز کرتے تو ہیں. حدیث کی جو بات آ رہی ہے، جو حدیث کی بات کی کہہ رہے ہیں کہ حدیث کیسے آ گئی، تو حدیث کی جو پہلی کتاب ہے جو یہ امام دونوں پہ موطا سوال، امام مالک، یہ دونوں پہ سوال دے ایک منٹ، دیجیے ہمارے. جی موطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے. یہ پہلی کتاب جو لکھی گئی تھی، یہ ود ان اسپین آف 100 ایئرس لکھی گئی تھی آفٹر دا ڈیتھ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب حدیثوں کی بات آ رہی ہے، تو حدیثوں جو ہے، حدیث جو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آن دا بیس آف اسناد، اسے ہم کہتے ہیں چین آف نریٹرز. ہم لنک دیکھتے ہیں اورل ٹریڈیشن کا، اور اورل ٹریڈیشن کے ساتھ ساتھ ان کا کریکٹر دیکھتے ہیں، ان کا وزڈم دیکھتے ہیں، ان کی انٹیلیجنس دیکھتے ہیں. تو اس کی الگ سے بکس ہوتی ہیں، جو نیریٹرز ہوتی ہیں ان کی الگ سے بکس ہوتی ہے، تو اسماء الرجال کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ بھائی اس نالج آپ کو. تھوڑا سا کرٹیکل جا رہے ہیں. میں سمپل ایک بات بولتا ہوں، پھر آپ کنٹینیو کیجیے. دیکھیے سسٹر، قرآن شریف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں رتی برابر بھی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. ابھی جو ہم آیتیں بتائیں آپ کو، ہر ایک چیز کو جو ہے نا اگر ہم سمجھ جائیں گے تو اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر ہم ایک بھی آیت کو ڈینائی کرتے ہیں تو ہم خود کافر ہو جائیں گے. کافر بولتے انکاری، ہم انکار کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. جیسا کہ فار ایگزامپل میں ایک بات بولتا ہوں آپ کو، کہ اگر کوئی لڑکی ہوتی ہے جو ہمارے کو قرآن شریف میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پردے کا حکم دے رہا ہے. پردہ بولے تو اپنے کو عورت کو ڈھکنے کا حکم دے رہا ہے. اب وہ ڈھکنا کیسا بھی رہن دو، اپنے سر کے اوپر سے چادر لے کے ڈال لینا، تاکہ سامنے والوں کو جتنا نظر آیا فیس، خالی فیس کے علاوہ اگر کچھ اور نظر نہیں آنا چاہیے، چھپانا چاہیے. اگر کوئی عورت اس چیز کا اگر انکار کرتی ہے کہ بھئی وہ قرآن کی آیت میں نہیں مانتی ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گی. اگر کچھ عورت بولتی ہے میرا جسم میری مرضی بول کے، اس طرح کی باتیں اگر کرتی ہے، تو وہ ڈائریکٹلی قرآن کی آیت کا انکار کر رہی ہے، تو وہ کافر ہو جائے گی. تو قرآن کی آیت کا ہم کوئی چیز سے انکار نہیں کر سکتے. رہی بات دوسری حدیث کی، حدیثیں کیا ہیں؟ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اس کے اندر دعائیں ہیں، اس کے اندر گزرے ہوئے باتیں ہیں، اور ہمیں زندگی کیسا گزارنا، ایک میاں بیوی کے ریلیشن کو لے کر کے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حدیثیں کوٹ کیے. اگر خالی ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن کے بارے میں اگر آپ یہ حدیثیں جان لیں گی نا، بس کافی ہے زندگی کے لیے. اتنے بہترین جو آگے تا قیامت تک آنے والے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حدیث کے اندر کور ہو چکے ہیں. یہ حدیث وہ ہے جو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہے، جو ہمارے لیے فائدہ ہے. اگر وہ قرآن سے اگر انکار کر رہے ہیں، اگر ٹکرا رہی ہے، تو ہم حدیث کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. حدیث کس نے لکھی ہے؟ حضرت بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے لکھی ہے. وہ ایک جو ہے 200 سال بعد یا 250 سال بعد پیدا ہوئے. پھر حضرت مسلم شریف کی حدیث جو ہے سو حضرت مسلم ہے ان کا نام، انہوں نے لکھی ہے. ایک ابو منٹ داؤد. جی بھائی. ایک منٹ، انہوں نے نہیں لکھی، انہوں نے کلیکٹ کی ہے. حدیثیں جو تھی وہ پروفٹ کے ٹائم سے لکھی جا رہی تھی. دیر از اے ڈفرنس بٹوین کلیکشن اینڈ رائٹنگ. جی تو بھائی انہوں نے خالی اوتھینٹیکیٹ کیا، انہوں نے خالی اپنا حمزہ بھائی ان کے بھائی شارٹ میں رکھیے. ہاں اس کو بالکل چھوٹا رکھیں، کیونکہ یہ جو ہے نا ٹاپک سمجھنے بہت کے لیے. بڑا ہے. اس میں اور اگر ہم اسماعیل بھائی میں تھوڑا اسماعیل بھائی میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. جو آپ نے ایک بار کوٹ کیا تھا کہ جو کہے گا میری جسے میری مرضی، تو اگر وہ کہتے بھی ہے تو ان کا پہلے انٹرپریٹیشن دیکھا جائے گا، تو ان کو ہم کافر نہیں
کہہ سکتے ہیں. کیا بولے حمزہ بھائی؟ جو فار ایگزامپل ہے نا سلوگن ہے میرا جس سے میری باڈی، مائی باڈی مائی رولس، تو ان کا پہلے ان کا انٹرپریٹیشن دیکھا جائے گا. ان کو ہم ڈائریکٹلی کافر نہیں کہہ سکتے. بالکل جو کوئی بھی قرآن کی ورڈز کو انٹرپریٹ کرتا ہے تو ایون فار ایگزامپل ان کے اپنے ریزنس کیا ہے واللہ عالم، بٹ ہم کسی کو ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے. بالکل نیت دیکھی جائیں گی. لیکن کچھ عورتیں، بھائی پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، ٹو بی آنیسٹ کھلا بول رہا ہوں، وہاں پر عورتیں جو ہے نا کھلا انکار کرتی ہیں. نہیں ہماری مرضی، ہم پردہ کرتے تو کرتے، نہیں تو نہیں کرتے، ہماری مرضی. اللہ تعالیٰ بولیں دو، کوئی بھی بولیں دو، معاذ اللہ، یہ ہمارا جسم ہے، ہم یہ ایک چیز کو نہیں مانتے. اگر ایسا بول رہی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے قرآن کی، میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں سسٹر کو کہ ہم قرآن کی ایک بھی آیت کو ڈکلائن نہیں کر سکتے. خالی اگزامپل دیا میں. ہمارے فری بھائی السلام علیکم. ارے ہمارے شیر خان بھائی آئے چلے گئے بھائی یہاں. ارے سناتن موریا بھائی آتے نہیں آتے کیا؟ تو بھی اسٹریمنٹ کر دینا. سوری آتا ہوں بول رہے، پھر آ رہے نہیں تم ابھی تک. ایسا نہ کو ستاؤ بھیا. ایک بات بتاؤ، فجر کی نماز بھی پڑھتے بھی ہو یا نہیں تم لوگ؟ ارے بھائی اب تمہارے لیے پڑھنا کیا؟ سناتنی بھائی اوپر تو نہیں آ رہا ہے. اتنا سناتنی بڑا موریا جوک. بھائی اوپر آ جاؤ. وہ سسٹر انتظار کر رہی تھی، آپ کو سننا چاہ رہی تھی. بھاشن دے دو آپ بھی کچھ. جنتا ہاں بھائی، انتظار کر رہی ہے بھائی. آپ کی آواز کل سننا چاہ رہے تھے، آپ کی بات سننا چاہ رہے تھے. تشریف لاؤ بھائی، کہیں کو ایسا کر رہے بھائی؟ ڈر رہے آج سناتنی بھائی، ہمارے سناتن موریا بھائی. اچھا میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ نان مسلم سے شادی بھی کر سکتا ہے. چیپٹر 2 verse 221 Muslims can marry the Jews and the Christians. ماشاء اللہ، بالکل بالکل. ان شارٹ وہی ہے کہ حدیثیں جو ہے سو کچھ اچھی اچھی باتیں بتاتی ہے، جس طرح سے ہم نے بتایا ہے، جو حضور محمد مصطفیٰ سے گزرا ہے. ساری حدیثیں صحیح ہے. اگر صحیح حدیث ہے تو وہ اس کی سند صحیح رہتی ہے. وہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ کو حلو پتہ چلے گا. میں سے خالی یہ کہوں گا کہ روز کا ایک ٹیکنیکل سوال کر لیا کریں سسٹر، تو اس میں ہمیں بھی مزہ آتا ہے. پھر لمبا، ورنہ دوسرے لوگ بور ہو جائیں گے نا اسماعیل بھائی. لیکن سوالات بہترین لاتی ہیں یار، بہترین ہے. اللہ ان کو سبحان خوش رکھے. اللہ، بہت اچھے سبحان اللہ. سسٹر، بہت بہت شکریہ. آج کا ڈسکشن بھی بہت اچھا ہوا. ارے سناتن موریا بھائی آؤ جی بھائی. نہیں، سناتن موریا اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ برہم راکشس ایکسپوز ہو گیا نا. ارے بی ڈی ڈائلاگس پہ یہ کیا بہت ہے؟ پیارا نہ لگتا ہے. نہیں یہ کیا ہوا؟ بھائی آج آپ نے دیکھا نہیں، آج بہت بڑا ایکسپوز ہو گیا. آج جو ریلیجیس ٹیکسٹ ہے کچھ ہندو بھائی ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ ہے وہ جو جاہل ہے، سارے نہیں، کچھ جاہل ہے لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ کموڈ پہ کتابیں پڑھنے سے بڑا مزہ آتا ہے. اور ایڈم سیگر کو بھی کہہ رہے تھے بھائی کموڈ پہ پڑھا کرو. اور اچھا وہ تو میں نے اینڈ میں جوائن کرنے سے پہلے وہی دیکھا تھا میں. سوامی دیانند سرسوتی کی جو کتاب بک ہے ستیہ پرکاش کا، کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو کموڈ پر بھی پڑھ سکتے ہو، کیونکہ میں خود بھی پڑھتا ہوں کچھ بکس. سناتن موریا بھائی بھائیگن کے کمنٹا نکو کرو. بلاک ہو جاتے پھر تم. فری بھائی السلام علیکم. بھائی معذرت فری بھائی. فری بھائی جو کچھ بھی بولنا چاہ رہے بولو. وعلیکم السلام. بات کرو بھائی، میں سن رہا ہوں. سن رہے؟ ٹھیک ہے. ذرا ارے میوٹ کرو بھائی، آواز آ اسماعیل رہی بھائی پھر دوبارہ بولیں گے. فری بھائی مجھے بولنے نہیں دیا. بولنے دو فرد ان بھائی کو. ہے اسٹریم میں، ایک گزارش. ہاں ہو ہے وہ میوٹ پر ہے. ہمارے سناتن موریا بھائی آگے. سسٹر آپ سننا چاہ رہی تھی کل، آج سن لو. سناتن موریا بھائی ویلکم. کیا کہیں گے آج آپ؟ بات بولنے کے بعد سناتن موریا جو نا آج آئے ہیں اتنے بار بولنے کے بعد، اتنے بار بولنے کے بعد دیکھو ان کو تھوڑا سا رباب آ گیا. جواب بھی ہوتی ہے بھیا. اچھا نہیں سنتا رہتا ہوں. جی بولیے بھائی. ہاں بھائی، تو فجر کی نماز پڑھ کے سوتے نہیں ہو. ایک بات تو میرا اعتراض ہے، فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہو کہ چھوڑ کے سوتے ہو؟ ارے بھائی سب پڑھ کے سوتے ہیں ہمارے فری بھائی
डायरेक्टली चले जाते हैं, हम नमाज के टाइम तक रहते हैं, अजान है हम लोग फ्री सुनते हैं, भाई अजान के है, लिए एक्सेप्शनल है ये, इनको छोड़ दीजिए, बाकी आप लोग बताइए। अरे बिल्कुल पढ़ते हैं भाई, मुसलमान है, ये तो डिफरेंस है मुसलमान में अरे काफिरों नमाज तो में, फर्ज है, नॉन-मुस्लिम्स में। अरे नमाज तो फर्ज है भाई, ये तो फर्ज फर्ज है, है, नमाज तो फर्ज है, स्ट्रीम अच्छा स्ट्रीम ये करना फर्ज टॉपिक नहीं है। समझ में नहीं आया भाई, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, सुनना वो समझ में नहीं आया, ये क्या हलाला क्या है, मतलब समझा आपका नहीं। सवाल का जवाब तो मिल गया ना आपको, नमाज पढ़ते हैं हम। अच्छा ठीक है ओके भाई, हाँ राइट, जाओ भाई जन्नत जाओ यार, जाओ यार, अरे जाओ भाई आपको जन्नतुल भी लेके फिरदौस में जाएंगे, ऐश करो। आपको भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह, अरे नहीं हम हमारा आपका भाई, बुरा थोड़ी चाहेंगे। इधर 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 हजरत अली का कॉल सुन लें, सनातनी मौर्य भाई। जब उनसे पूछा गया कि तुम क्यों नमाज पढ़ते हो, तो कहने लगे मुझे हुक्म है इसलिए मैं पढ़ता हूँ, फर्ज है मेरे ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। जन्नत की मुसलमान एक दूसरे बात तरीके से बताओ, सोचता है यार मौर्य भाई, आपकी समझ में नहीं आ रही कहानी। एक बात कहते बताओ मुझे, पूरे जो आप लोग के इस्लाम में 2-3 कैरेक्टर बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। शुक्रिया। एक तो भाई हजरत मूसा, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, और दूसरे जो आपके अली भाई, अली हैं, हजरत अली अलैहिस्सलाम, और जो तीसरे है आपके हजरत उमर, इन्होंने अमूल चूल काम किया, मतलब जबरदस्त बदलाव वाला काम, आप माने ना माने। अब एक देखिए बात मैं बोलूं, ये सब यार लोग आप एक बात बोलता हूँ इसमाइल भाई, हाँ। एनके भाई, सॉरी, एक छोटी बात सनातन मौर्य भाई, जो आप नाम लिए हजरत मूसा अलैहि सलाम, और जो आप नाम लिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, और जो आप नाम लिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब सब एक किताबें हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट बात मेरे भाई, मेरे ईमान की बात है ये, जो मेरे जबान से निकल रही है। अच्छा ठीक। मूसा अलैहि सलाम दुआएं करे चाह कर भी रसूल अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं देखे, देखने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। दूसरी बात, हज़रत अली की बात करें आप, हज़रत अली बचपने से लेके वफ़ात पाए तक सरकार के ही ज़ेर निगरानी में थे, उन्हीं की सरपरस्ती में थे, उन्हीं के पास रह करके इल्म हासिल करे, उनका जो कुछ भी उन्हीं की था तरबियत में थे। हाँ। हुजूर, हाँ उन्हीं की तरबियत में, उनका जो कुछ भी अमल है जो आपको पसंद आ रहा वो सिर्फ पूरा का पूरा हुजूर का है। दूसरी बात, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तो हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद करने के लिए निकल गए थे। जब मालूम है अरब का एक दौर था, और अरब जब के लोग काफिर थे, ऐसे वैसे नहीं थे, जब अरब के काफिर लोग थे भाई, तब की बात है। मुशरिक थे, तुम्हें हाँ नहीं मालूम, मुशरिक, पहले मेरे कंप्लीट तो करने दो, सॉरी कंप्लीट मुशरिक। तो, अल्लाह को मानते थे वो लोग, तो वो लोग ऐसे वैसे नहीं थे अरब के लोग, ये शद्दे, ये मोटे, ये तगड़े, वो रुबाबी अलग था वो लोगों का। और जब भी कोई भी पैदा होता था तो नाजुक मासूम बच्चा पैदा नहीं होता था, मस्त किलो के, मस्त वजनदार, बहुत ऊंचे चौड़े मुसलमान थे, जबकि जो ताकतवर थे। तो वैसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब हजरत उमर के मियान से जब तलवार निकलती थी ना, तो बगैर खून करे के, कत्ल करे के वापस अंदर नहीं जाती थी भाई। किसकी? ऐसे सहाबी की, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोल रहा हूँ, अच्छा ऐसे मुझे लगा कि सहाबी, सुनो जी तुम अपने मेरी बात, ऐसे इस्माइल भाई, एक मिनट हमजा भाई, एक मिनट हमजा भाई, उमर ने कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। मारा ना, उमर ने अपनी बहन को मारा और अपने हाँ वही बहनों बोल को रहा हूँ मारा जब वो मुसलमान हो गए थे। वही बोल रहा हूँ मैं। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी प्यारी कुरान शरीफ सुन करके जब इस्लाम कबूल करे, उसके बाद में आपको मालूम मक्के में खुलकर नमाज पढ़ने जाने लगी। कब? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कानून बनाए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर एक चीज इस्लाम को कोने कोने तक पहुंचाए। ये सब तालीम हासिल करे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही कलमा पढ़ते थे। भाई तुम जो है सो हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेके तुम आगे इन तीनों का नाम ले रहे हैं, तो लिहाजा तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है, इन तीनों के जो अमल आप जानते हैं, इससे आला वो दर्जा हमारे हुजूर के। कंटिन्यू करो भाई। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपका एक करेक्टर और है, धार्मिक करेक्टर तो नहीं है, मजहबी नहीं है, लेकिन थोड़ा मुझे अच्छा वो मैंने सुना उसके बारे में बहुत, एक सलाउद्दीन अयूबी करके है, उस बंदे का करेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसका एक दो वाक्य देखे। जबरदस्त नाम लिया है मौर्य हाँ, ने, तो जबरदस्त नाम लिया है मेरे भाई। और बाकी जो भी है ना, मैं रिलीजियस करेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हिस्टोरिकल करेक्टर है उसमें सलाउद्दीन अयूबी को छोड़ के सब बेकार है। एक अकबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब फ्री टिकट ले लिया अपना, देखो फ्री भाई टिकट ले लिया कि चलो 2-3 आदमी को अच्छा बोल के सबको कचरे में फेंक दो, यही किया आपने। सबको नहीं,
موریا بھائی ارے بھائی بات کرے تو ایسی بات کرو، اچھی بات کرو تاکہ ہم بھائی ارے بات حضرت آج ہی علی میں کا تعجب میں تھا، میں بتاؤں اسماعیل بھائی، میں کہہ رہا ہوں یہ کیا کہانی ہو رہی ہے، سورج مشرق سے نکلا مغرب سے نکلا ہے۔ ارے میں موریا میں بھائی تو ٹکٹ بھائی خرید رہے تھے کہ بس اب میں 4 کو کہہ دوں گا تو اس کے علاوہ سب کو، سمجھ رہا ہو؟ موریا ہے بھائی سناتن موریا۔ بڑی اچھا تفریح میں چیز اس کو ہے بیک سے ہی یار۔ بات کروں گا. میں موسیٰ نہیں کو یار، موسیٰ آپ نے دیکھو وہ کہتے ہیں نا مکرو اللہ، تو وہ جو ہے نا اللہ جو ہے نا وہ بھی مکر کرنے کے لیے ہے، تو اس نے آپ کی پول کھول دی موریا بھائی ادھر۔ ارے فری بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے، فری بھائی بولیے۔ چلو میرے کل ان پہ 2 مہر لگے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کافری رہے گا، اوپر سے ابلیس نے ایک اور مار دی، ایک ابھی نام نہیں مومن ہو لیا نہیں سکتے. موریا نے، ایک نام نہیں لیا، خالد بن ولید رضی سبحان اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے خالد بارے میں بن نہیں ولید معلوم میں ان کو۔ نام بول رہا ہوں. نہیں میں نام پتا ہوگا مجھے ان کا، جیسے کہ اب عمر بن خطاب، اب میں تو یہ بھی نہیں پتا تھا، جب میں دیکھا رہی تو بھائی اپنے حضرت عمر ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے کچھ نام ہوگا میں ایسا جانتا ہوگا میں ایگزیکٹ. اور کوئی نام ہے کیا مسعود والا نام؟ ارے نہیں بس صحیح ہے، وہ جو آپ نے اس کا لیا نا، جنگ موتا میں 3000 کی فوج، 3000 کی فوج تھی، 1,00,000 فوج رومن تھے بازنٹائن، تو 6 تلوار اچھا حضرت خالد بن ولید کے 6 تلوار ٹوٹے، 6 تلوار ٹوٹ گئے، تو تب لقب ملا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، سبحان اللہ۔ اور فاتح جیت کر آئے. تو یہ جو نا 3000 کے مقابل 1,00,000 کہاں 3000 کہاں، تو جب جو نا عربوں پر ڈھاک بیٹھ گئی کہ ہم اب جیت نہیں سکتے. کیسر و خسرا دیکھ لو۔ اچھا لیکن جہاں تک میں پڑھا ہوں، جس نے کہ انصاف بھی کیا ہے لڑائی کے دوران بھی، جو آپ کے صلاح الدین ایوبی ہے، انہوں نے بڑا جیوس کے ساتھ جو پیک ہو گئے تھے، شاید جیوس تھے میرے خیال سے، کرسچن نہیں جیوس تھے. یہ سناتن موریا بھائی، یہ چیز ان کو کس نے سکھائی؟ اسلام نے ہیں؟ سکھائی۔ اسلام کون لے کے آئے؟ ہمارے حضرت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ یہ چیز تو نہیں سمجھتے نا تم۔ اس پہ میں کچھ کہوں گا نہیں، بیک اسٹیج بات کروں گا کہ کن وجوہات سے کہہ رہا ہوں. ارے وہی جو نا خالد بن ولید رضی اللہ سپہ سالار فوج تھے، سبحان اللہ، بے چیف شک۔ آف آرمی تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا کہ جس جنگ میں خالد جاتے ہیں تو وہ جنگ جیت جاتے ہیں، تو لوگ مشہور کر دیے کہ خالد جس جنگ میں جاتے ہیں وہ ہار نہیں سکتے. تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی وجہ سے ہم جنگ جیتتے ہیں. تو اس پر حضرت خالد بن رضی اللہ کو سسپینڈ کرتے ہیں، مطلب ان کو جو نا ہٹا کر ان کے مقابل میں ایک عام فوجی کو، عبید اللہ بن جرہ کو سپہ سالاری دیتے ہیں. تو عبید اللہ بن جرہ جب یہ خط لے کر خلیفہ کا خالد بن ولید رضی اللہ کے سامنے جب جاتے ہیں، تو خالد بن ولید رضی اللہ ایک لفظ بھی بغیر بولے کہ وہ سپہ سالاری کی پوزیشن سے ہٹ کر آپ کو چارج دے دیتے ہیں. ماشاء اللہ۔ ایک چھوٹی بات فری بھائی، ہمارے یہ ریاض تھا بھائی ڈسپلن، کچھ ایڈ یہ کرنا تھا چاہ رہے ڈسپلن. ہیں۔ جی ریاض بھائی، السلام علیکم، ویلکم اگین۔ سوری ذرا مجھے کچھ کال آ گیا تھا تو پھر میں چلا گیا. اچھا اب جی میں اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے اچھی بھائی، اسکرین چل رہی ہے. شکریہ بہت اچھی چل بھائی۔ رہی ہے. ہمارے بیچ جی میں آپ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعریف بھی کر دیا کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اسٹریم میں تھوڑا سی ایک کیا کہتے ہیں اس کو، روانگی، انرجی جان آ جاتی ہے، جان آ جاتی ہے۔ انرجی الحمدللہ، بالکل بھائی۔ جیسے کچھ اشعار پڑھ دیجئے، کچھ شعر پڑھ دیجئے. ارے شعر تو بہت ہے ای بھیا۔ محمد سے وفا تو سبحان نے اللہ، تو ہم تیرے ہیں، سبحان یہ اللہ۔ کیا چیز یہ جہاں ہے، چیز ہے جہاں ہے کیا کہ لوح قلم ہے لوح کیا، قلم تیرے ہیں۔ ہاں دیکھو ایسا کہ محمد سے تھینک وفا، گاڈ، کہ تھینک گاڈ. کسی نے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے ایک منٹ یہ ٹھہرو بھائی۔ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ایک شاعری کی بات ہے بھائی، ایک 2 میں منٹ بھی دیجیے سناتن موریا بھائی۔ ایک میں بھی پڑھ دوں. جی بھائی، ارشاد میرے بھائی۔ یہ جو مشکل تھے راستے آسا ہو گئے، سبحان اللہ، دشمن کو دیکھ کر حیران حیراں، ہو گئے۔ دشمن سبحان اللہ، یہ دیکھ کر حیراں ہو گئے.
جی رکھا میرے نبی نے زمین پہ جو قدم، سبحان اللہ، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر، جس میں صرف 313 تھے 1000 کے مقابلے میں، اور ایک صرف ایک دو ایک تین لوگوں ایک کے ایک پاس منٹ ایک منٹ صرف دو میں بھی تین ایک لوگوں شعر کے پڑھنا پاس چاہ رہا ہوں. ایک شعر ساحل کے لیے، میں ساحل کے لیے پڑھ رہا ہوں. جی جی اس نے مجھے ابھی کچھ معراج کے اوپر جو اس نے مجھے کہا نا اندھ وشواسی، تو جب میں نے اس کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اب یہ شعر اس کے لیے کہ جبریل تھکا براق تھکے، رف رف بھی نہ پہنچا منزل تک. اس راہ پہ عرش، ہاں، اس راہ پہ عرش عالم کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. سبحان ہاں، اللہ. حق حق. جو نہ دیکھا، جو نہ دیکھا رسول اللہ کو ہم نے، ہاں، تو یہ ہے ہمارا ایمان. جو دیکھ لیا تو ایمان کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. واہ بھائی، دل باغ باغ کر دیا بھائی. میں بھی ایک کہتے ہیں ایک وہ شعر. میں ہسٹوریکل کی بات کروں گا. 30,000 کی فوج لے کر تبوک پہنچے فری بھائی، یہاں محمد صلی اللہ شاعری علیہ چل وسلم. رہی میرے بھائی. ارے میرے بھائی، بیچ میں جو نا ایک کچھ ہسٹوریکل فیکٹ بھی سنو نا. ہاں بولو فری بھائی، آپ 30,000 کو نہیں رکھتے ہم، بولو. 30,000 کی فوج لے کر سبحان تبوک اللہ. پہنچے. بازنٹائن جو نا وہ آ رہا ہے وہ جنگ کے لیے، تو 3 لاکھ فوج رکھ کر بھی بھاگ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 3 میں ایک لاکھ کی فوج رکھ کر بھی بھاگ گیا میرے بھائی 30,000 کے مقابل میں. وہ جو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اللہ کی تلوار. ارے کہاں ٹھہرتے میرے بھائی. میرے بھائی بدھ صنم خانے میں کہتے تھے، ہاں، اللہ وہ احد. اللہ. ہاں، تجھے نا یہ سبحان کچھ اللہ. میں بول رہا ہوں، میں تو یاد آتا تو بولتا ہوں. بولیے. قل هو اللہ احد کہتے تھے. بے شک. میں ایک شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، سماعت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ. نہ جینے کی طرف دیکھ، نہ مرنے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ. کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. ماشاء اللہ. یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی. محبت مصطفیٰ کے بس میرے کام آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نعتیہ شعر ہے جو میرے کو بہت پسند آتا. میں نعت ایک دو اشعار پڑھتا ہوں نعت کے، بس آپ سب لوگ سماعت کریں. میں نعت پڑھ رہا ہوں. میں فری بھائی اجازت ہے؟ جی جی. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. یہ شعر غور کریے بھائی. میرے نبی سا نبی اور کوئی کیا ہوگا. میرے نبی سا نبی اور کوئی کیا ہوگا. جو جا کے سجدوں میں رویا ہے امتی کے لیے. جو جا کے سجدوں میں رویا ہے امتی کے لیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. یہ شعر خواہش تھی پڑھنے کی.
تو بھائی ہمارے نبی کے جیسا کوئی اور نبی کیا ہوگا جو جا کے سجدوں میں روتے تھے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. جی 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 وہ بھی تو ہے اپنا اسماعیل بھائی. طلع البدر علینا. ارے ہمارے سہیل بھائی. ہاں 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 سہیل بھائی ہیں، سہیل بھائی سے سہیل پوچھ بھائی لیجیے. السلام علیکم. سہیل بھائی ارشاد کچھ ارشاد. ہاں اگر سہیل بھائی وہ پڑھ دیں، اگر انہیں یاد ہے جو مدینہ میں کے تھوڑا ٹائم ایڈ پہ. کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی جی مجھے سبحان 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 اللہ. وجب الشکر علینا. ما دعا للہ دائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سبحان کا اللہ ترجمہ یہ سبحان ہے اللہ. کہ آج ہمارے اوپر بولیے بولیے بولیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. ایک میں بھی کہوں یا بالکل بالکل ارشاد بھائی. ارشاد ارشاد میرے بھائی. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمت پسائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. سبحان اللہ. حق سبحان. بے شک. زبردست. ہاں ریحاض بھائی ہم لوگ جو ہے نا انشاءاللہ نعتیہ محفل بھی رکھتے ہیں. ہم نے ایک کی ہے نعتیہ محفل. نہیں ذرا بیچ بیچ میں ایسے کہنے سے کیا نا ذرا ایک جذبہ بڑھ صحیح جاتا ہے ہے نا، صحیح ہے ان صحیح کو ایک پش اپ مل جاتا ہے ذرا. صحیح ہے صحیح ہے. انشاءاللہ ہم کریں گے اس کے اوپر وہ عمل کریں اسماعیل گے. بھائی وہ بھی تو ہے نا، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، جی جی مہک جی جی. گلاب کی آنے لگی پسینے سے، سبحان اللہ. نبی کا نام اگر لو تو اس قرینے سے، ہوں. دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے. یہ بھی بڑی سبحان اللہ. زبردست. آمین آمین. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو حمزہ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. حمزہ بھائی بولیے پھر سناتن موریہ بھائی کو میں لیتا ہوں. ایک اور شاعری جی جی کہہ جی جی دیجیے جی. بھائی. جی بولیے ریاض بھائی پھر حمزہ بھائی کو جی جی اچھا اچھا. ہاں میں کہا کہ فرمائیے. میرے نبی کے حکم پر، ہوں ٹھیک ہے، میرے نبی کے حکم پر مدینے والوں نے شراب ہوں. چھوڑ دی. ٹھیک ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے. سبحان اللہ. عشق یہ تھا کہ بلال نے نبی کے جانے کے بعد اذان چھوڑ دی. سبحان اللہ. حق بے شک. یار کیا یہ کہنا بھیا. واقعہ تھوڑا سا کوئی سنا بھی دے کہ جب حضرت اللہ. بلال دوبارہ آ کے اذان دی ہے حضرت امام میں حسن سنا رضی بھائی میں تو سنا بھائی. آنسو نہیں وہ رکے میرے ان کے بھائی. ہو یہ آپ ہی سنا ہے بھائی. ریاض بھائی یہ شاعری کرتے ہیں، ریاض بھائی جب آتے ہیں تو زبردست ماشاء اللہ. آپ ہی سنا دے کوئی یار، میں نہیں سنا پاؤں گا. بڑا بڑا ارے نہیں میں تو آپ لوگوں کے نہیں سامنے انشاءاللہ مل گیا تو انشاءاللہ اتنی انشاءاللہ نالج انشاءاللہ نہیں. کل یا پرسوں ہم رکھیں گے حضرت بلال کے اوپر چلیں چلیں. انشاءاللہ. یہ بڑا اچھا ہے کہ درمیان میں ہم لوگ تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں. اسماعیل بھائی ہاں بڑا زبردست ہے، یہ ضروری ہے. بہت بہترین ماشاء اللہ. جزاک بالکل. اللہ. جی حمزہ بھائی. بس میں اقبال کا ایک کلام مشہور ہے میں وہ عرض کرنا جی چاہتا جی ہوں. جی 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 ارشاد. جی عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سجدہ کیا خالق کو بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. ڈائریکٹ دل کو جا کے لگ رہی شاعری بھیا. یہ بہت بہت پیاری شاعری ہے حمزہ بھائی. جی ایک جی دم آج کے دور کے حساب سے شاعری ہے ماشاءاللہ. سناتن موریہ بھائی کو لوں بھائی اجازت ہے بھائی. ہمارے سسٹر لے سناتن موریہ بھائی کو لیجیے سننا چاہ رہے تھے. حمزہ بھائی ایک 2 منٹ. ہمارے سہیل بھائی بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے ناطق ہیں. جی سناتن موریہ بھائی ہے. ہیلو ہیلو. جی سناتن موریہ بھائی آپ میوٹ پر تھے، بولیے. سوچ رہا ہوں میں بھی کچھ سنا دوں. ارشاد بھائی جی سرکار جی کی شان میں بولیے. پہلے سنائیے بھیا. بالکل.
ऐसे सरकार की वैसे शान को मिलती, अरे सरकार की शान में ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उनके यार देखो यार, हम लोग अली वलीउल्लाह वाले हैं, थोड़ा सा कंट्रोल, ठीक है। ऐसे वैसों को मिलती तो ना उठती जुल्फिकार, तलवार खुदा ने दी थी तो हाथ देखकर। माशा सुभान अल्लाह, जबरदस्त सुभान यार मौर्या भाई, बड़ा जबरदस्त यार, हजरत शौक है। अली, हजरत हाँ अली के लिए तो माशाल्लाह। जान कुर्बान भैया। देखो भाई, उनके साथ उठता बैठता हूँ तो थोड़ा सा तो कदर है। नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो आयत भी बहुत मशहूर है। कौन सी आयत है हमारे फ्री भाई? ला इकराह फिद्दीन। ला इकराह फिद्दीन। भाई आप हमारे पास उठो बैठो बस है हमारे को, आप इस्लाम नको लाओ, परवाह नहीं है। और ये जो हमारी सिस्टर भी है ना, खाली हमारे को खाली जानो पहचानो बस, हम मुसलमान हैं कैसे है बोल करके। क्या है आजकल एक ट्रेंड चल रहा है भाई, मुसलमान ऐसे रहते वैसे रहते बोल के। बिल्कुल गलत है ये। 2 बिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन हमारे को जिससे जोड़ते ना भाई गलीज लोगों के साथ, भाई वो लोगों की तादाद अरे ही नहीं है। इस्माइल 0.0। भाई, जी भैया। इस्माइल भाई, हम तो मुसलमान पैदा बच्चे सब बड़े, हम लोग जो हैं, फिर हमारी दुनिया ही कुछ और है यार। सुभान ये अल्लाह। जो दिखाते हैं एक्स मुस्लिम, इनको पर तो हमें ये होता है कि ये एक्स कौन सी मुस्लिम नहीं, दुनिया दिखा रहा है। इनके भाई एक्स मुस्लिम नहीं, आजकल हमारा इंडिया का मीडिया बता रहा है। मीडिया तो खैर, यकीन करें मैंने व्हाट्सएप, छोड़ दिया देखना, कोई जरूरत ही हाँ, नहीं है उनको, बेकार काम, मतलब इतना अरे अजीब गलीज से। दिखाते हैं हमजा भाई भाई। ने हमजा भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, उसका जवाब दे ही दूं, मैं सुना था। हेलो जी बोलिए भाई, आपका ही टाइम है अब। तो भाई हमजा भाई, इंशाल्लाह मैं 15 मिनट में क्लोज करूंगा स्ट्रीम। 4 घंटे बिल्कुल मुकम्मल हो बहुत जाएंगे। टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम हो गया। जी 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 जी। तो हमजा भाई जवाब ये है भाई, मैं कौन तो सा कहता सवाल हूँ सवाल तो रिपीट करिए आप, हमें भी समझ में सवाल आए। सवाल पढ़ना पड़ेगा कि आस्क मौर्या ब्रो अबाउट रमराचर सेड यू कैन रीड हाँ इन हाँ, वॉशरूम आल्सो इट इज मेंशन। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। भाई, नहीं मेंशन नहीं है, पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग रूल नहीं है कि बस जो करना है। अब भाई कहा अरे जाता है नहीं कि भाई, सनातन मौर्य भाई, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, सॉरी बोल के रो रहा हूँ। अरे भाई वो कितनी गलत बात है भाई, वॉशरूम में बैठ, वो कुत्ता पड़ता कहते हैं आइडम सीकर, उसको जो है सो वॉशरूम रीडर है कहते हैं उन्हें। मैं सब सुना हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सब जाना हूँ किसकी क्या बात है कर रहे भाई, सत्या प्रकाश की। अरे सुनो सुनो, भाई खुदा को उसमें याद करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, जब कहीं भी हो याद करो भाई भाई, जगह, बिल्कुल भाई करना जगह तो चाहिए। देखो ना भाई, जगह तो देखो ना नहीं, भाई। तब फिर उसके शान में गुस्ताखी है कि तुम एक स्पेसिफिक टाइम को मेरे से पाक कर दिए, मतलब मेरे से तुम उसको नाला कर दिए या खला कर दिए। नहीं नहीं नहीं, कहीं भी जाओ पाक नापाक उससे की चीज नहीं है। आप बड़ी बात समझ नहीं रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई। अगर पूजा आपने आप ये कैसा बाउंडेशन करते डाल हो, दी आप पूजा कैसा करते हो? एग्जाम्पल, क्या नहा के पूजा करते हो ना मेरे भाई? फूल फूल तो चढ़ाते हो ना पूजा के लिए? नहा के पूजा करते हैं, तो हम पूजा करते हैं तो हमारे पेट के अंदर क्या गंदगी नहीं होती है भाई? गंदगी कहाँ नहीं है? अरे अल्लाह मन अकबर। मन साफ होना चाहिए, मन साफ, उसके लिए आप भाई कहाँ भी करते हैं ना गंदगी भाई। पेट आप के बहुत अंदर बड़ी है, बात कर रहा बाहर हूँ। थोड़ी है, बदबू थोड़ी आ रही। अरे कहीं पेट में भी आपका गंदगी, मन थोड़ी ना, आपका आपका मुंह और मन थोड़ी ना गंदगी, कमोड में घुसा हुआ है। जहाँ भाई पे जो गंदगी गंदगी। वाली चीज वही कमोड पे। ओहो, इस पे तो बहस ही बेकार है। अरे नहीं नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ सनातन मौर्य भाई, मैं आपको समझना चाह रहा हूँ, आप मुझे समझिए। डिस्कशन है, डिस्कशन अगर है ये जो हो रहा कहता है ना, ना। अगर ये कहता कि बुक को नाजिस नजिस चीज पे रख दो ऐसे, या फिर कुछ उसमें नजिस अरे जगह डाल दो बुक को, नजीस या नजीस जगह ही तो लेके ये जा थोड़ा रहा सा ना और भाई, होता। देखो नजीस भाई, जगह ही तो लेके जा रहा ना। जी जी जी, मैं रिपीट रिपीट। मैं खुद लिखा था। जी जी, मैं इरशाद इरशाद वो भाई। मैं अशार सुना रहा हूँ। हमजा भाई को बोल रहे हैं। हाँ, हकीकी ले रहा हूँ ले रहा बाप हूँ। भी हकीकी मुझे बाप बैक कर दो भी इस्माइल भाई, मुझे बैक कर दो। जी जी जी, सॉरी फ्री भाई, कंटिन्यू, आपको नहीं रोक सकते कोई भी, कंटिन्यू। हकीकी बाप भी इतना शफीक नहीं जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। देते नहीं बदुआ जब याद आ जाता है मुस्तकबिल औलाद का। सुभान वाह अल्लाह फ्री वाह भाई, वाह वाह, सुभान क्या अल्लाह। बात है। हकीकी बाप भी इतना शफीक नहीं है जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देते नहीं बेशक। बदुआ
جب یاد آ جاتا ہے مستقبل اولاد کا، سبحان اللہ. دنیا سے غلام و آقا کا فرق آپ نے مٹایا، بچی کو زندہ درگور ہونے سے آپ بچایا، حق. سبحان اللہ. دنیا سے غلام و آقا کا فرق آپ نے مٹایا، بچی کو زندہ درگور ہونے سے آپ نے بچایا، ہم. جن ظالموں کا تسلط مظلوموں پر برسوں سے تھا، ہم. آپ کی شفقت نے انہیں اس عذاب سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ. بے شک آپ یہ کے آپ. احسانات یاد کرتے ہیں، آپ کے احسانات یاد کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں غلاموں کے۔ بے شک بے شک. کاش اس دور کو بھی ایک جلوہ آپ کا نصیب ہو آمین جاتا۔ یا رسول اللہ. آمین. سرخرو ہیں وہ جو آپ کی شفقت کو پہچان لے، ناکام و نامراد ہوا وہ جو آپ کی محبت کو جان نہ سکا۔ سبحان اللہ. بے شک. گلشن میں پھولوں کے لیے باد بہار حق بن کر آپ آئے، ہم. سوکھی زمین کی حق میں بارش رحمت بن کر آپ آئے۔ بے شک. غار ہرا سے اتر آئے جب تو ذرہ ذرہ کو یہ خبر پہنچی کہ اب مصیبت کے دن گئے، خوشیوں کے دن لوٹ آئے۔ ہم. سبحان اللہ. جی بولی۔ ان کے بھائی تو آج تو ماشاءاللہ فری بھائی، آج تو ماشاءاللہ زبردست 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 مزہ آ گیا آپ کی شاعری سن کے. داستان سنا دیا آپ، حق داستان جو سرکار کی شان میں تھی. جی بھائی سناتن مریا بھائی، سوری ذرا یعنی فری بھائی کو روک نہ سکتے بھائی. فری بھائی ذرا ہمارے بڑے پیر صاحب ہیں. میں تھوڑا بھائی ایڈ جلال میں نہ آ کرنا جائیں۔ چاہتا ہوں شاعری. ایک اقبال کی مجھے پرانی شاعری یاد آ گئی. جی جی جی. کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا. عجیب ہے یہ نماز محبت، عجیب ہے یہ نماز محبت کہ سلسلے اقبال میں کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا. سبحان اللہ. حمزہ بھائی بہت باریک میسج. جی اس میں ایک لاسٹ لائن ایڈ کر دیتا ہوں، اور یہ آپ کی شاعری میں جسٹ مجھے اسپونٹینیس اس میں ایڈ کرنے کا ایسا فیل ہوا کہ ایسا تھا ہمارا نبی، ایسا تھا ہمارا نبی جس نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر ساری عمر اپنی امت کے لیے رویا۔ ماشاء اللہ. مطلب آپ یہ دیکھیے صرف ایک چیز اور کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، کل میں اپنا ریاض بھائی اپنے مائک سے کو آ رہی ہے آپ کے، تو جب ان کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا ہی سوچ رہے تھے، تو اس وقت بھی مطلب تو یہ ہے دیکھنے کا مقصد ہے جو آدمی یہ مطلب کسی شخص کو بھی دیکھنا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری شخصیت کو دیکھے اور یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کر رہے تھے، کیونکہ ان کو اللہ کا اور قیامت کے دن کا یقین تھا، تو وہ آخری وقت تک اس کے لیے تو یہ سب کے لیے جو انہوں نے تعلیمات دی وہ صرف یہ دیں کہ اچھائی کی تعلیم دی ہے۔ کوئی بھی پوائنٹ اٹھا لیں زندگی میں، کوئی بھی بڑے بڑے فلاسفر بیٹھ جاؤ اور یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوائنٹ جو انہوں نے بتایا ہے وہ اس وقت کے لیے اس واقعے کے لیے موضوع نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ تو یہ ہے، اور یہ تو مطلب غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ جو سلوشن انہوں نے دیا وہی بہترین سلوشن تھا اس وقت کے لیے. یہ ہے بس. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ مطلب ساری زندگی جو ہے ایون مطلب جب ان کا وصال قریب تھا اس وقت بھی وہ اپنی امت کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے، اور جب میدان محشر میں بھی وہ اپنی امت کے بارے میں سوچیں گے۔ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. ایک مطلب اور آپ یہ شعر سن لو سوچئے میرے کہ بھائی۔ جتنے بھی پروفٹ آئے تھے نا وہ ان کا مشن یہ تھا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم کو میسج دینا ہے اور ہمارا کام جو ہے اس کو مکمل کر کے جانا ہے، لیکن جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی تھے
جن کا مقام ابھی تک مکمل تو ہو گیا ہے، لیکن ان کا کام جو ہے وہ ٹل ایٹرنیٹی ہے. مطلب ایون آفٹر، جب ہم یہ کہتے ہیں نا، جب میدان محشر اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مشن ہوگا کہ جتنے سے زیادہ جو ہو سکے میں اپنے امتیوں کو جنت میں داخل کروں. میرا لاسٹ پوائنٹ ہے جی، بے شک میرا لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح قرآن میں بول رہا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، تو اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بھی ایک آیت ہے، اے حبیب آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. تو ایسے رحمت للعالمین کا ذکر جو بلند کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ایسا بلند کیا جو میں پریکٹیکلی آج دیکھتا ہوں کہ بھائی دنیا میں ایسی کون سی جگہ نہیں ہے جہاں پر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو. اسماعیل بھائی ایک اور شعر سن لیجئے. ایک آپ چھوٹی بات صلی اللہ فری علیہ بھائی، وسلم سنیے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راز ہستی، سبحان راز اللہ، کائنات، سبحان راز اللہ، انفس. سبحان آپ اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم راز ہستی، راز کائنات اور راز انفس. میں عارف ہوں آپ کا، معترف ہوں آپ کی شان کا. سبحان اللہ. حق یہ میں وصیت ہے مومنوں کو خدا کی، خوب سن لو. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ماشاء یہ اللہ، طاقت ہے خدا کے رسول کی، مومنوں خوب سن لو. ید اللہ فوق ایدیہم، اور صلو علیہ وسلم تسلیما. سبحان اللہ. یہ بھی بھائی فری بھائی، کتنی حیرت ہوگی روز محشر گستاخ رسول کو. کتنی حیرت ہوگی روز محشر گستاخ رسول کو، جب آپ کے ہاتھوں میں اس کے مقدر کا پروانہ دیا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آئے ہے فری بھائی، اگر آپ سامنے رہتے تو میں آپ کا ماتھا چوم لیا تھا. آئے ہے ماشاء اللہ. فری بھائی میں آپ سے 1-2 منٹ اجازت چاہ رہا ہوں، ذرا نیچے کر رہا ہوں آپ کو، لیکن دل خوش کر دیا آپ میرا آج. ایک چھوٹی بات میں ایڈ کر دوں کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساری دنیا میں ہو رہا. میرا آخری پوائنٹ یہ ہے، اس کے بعد سناتن میڈیا بھائی کچھ بات کرنا چاہ رہے تو بات کر لیجیے حمزہ بھائی سے. تھوڑا اچھے نارمل لحاظ سے بات کریے، میں انشاءاللہ 5-10 منٹ میں کلوز کر دیں گے اسٹریم کو. کہ بھائی اذان میں ایسا دیکھا کہ بھائی ہر وقت 24 گھنٹے ہوتے رہتی ہے. حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر جگہ دنیا میں پھیل رہا ہے، یہ چاہ کر بھی کوئی انسان ختم نہیں کر سکتا. ہر کونے میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہ کا ذکر، اور یہ حق چیز ہی ہے جو پھیلتے رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں. ریسنٹلی 1 لاکھ لوگ مسلمان اسلام قبول کرے، کرسچن. بس میں یہی بات بولنا چاہ رہا تھا بھائی، بات کو زیادہ بڑھاتا نہیں. ابھی میں ایڈ کر رہا ہوں ہمارے بھائی لوگوں کو، سبھی کو. حمزہ بھائی آپ میں سے یہ اور ان کے حمزہ بھائی آپ سے میں بات تھوڑا کرنا چاہ رہے ہیں، میں سناتن تھوڑی موریا بھائی 1-2 بات شاعری بات، میں تھوڑی سی جی. آج پرانے دن یاد آ گئے مجھے کالجز کے، تو تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں شاعری تھوڑا ارشاد سی. ارشاد ارشاد میرے بھائی، پانی ارشاد. پانی 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 کر گئی، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جو جھکا غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن تیرا. ارے اقبال کی شاعری، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی رکھتی. ہے. اقبال کو میں نے کافی پڑھا تھا ڈیورنگ، جب میں پڑھتا تھا اردو لینگویج جب پڑھتے تھے اسکولز میں، تو کافی پڑھا اقبال کو. اور اقبال کا کلام یہ بھی ہے، آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوزے جوہر گفتار سے. اقبال کا اپنا ایک بھائی، یہ بات ہے کہ ان کی زبان دو زبانوں میں شاعری کی ہے، فارسی میں اور اردو میں. اور زیادہ اقبال کی فارسی میں ان کا کلام ہے. جی بانگ درا اور دوسری، اور اس میں ایک خاص چیز ہے کہ اقبال کی شاعری میں آپ کو وہ والا محبوب نہیں ملے گا جو غالب وغیرہ میں ملتا ہے نا. تو اقبال کے محبوب پاس جو ہے تھوڑا تصوف کی، ہاں. محبوب جو وہ چینج ہوتا رہتا ہے نا، کون سا محبوب ہے، وہ خالق کی بات کر رہا ہے یا مخلوق کی بات کر رہا ہے، وہ تو آپ لیکن کہیں بھی اس کو اقبال، انٹرپریٹ کر سکتے ہو. ہاں اقبال نے جو ہے یہ ایسی دوگلی شاعری نہیں کی ہے، انہوں نے جہاں بات کی ہے وہ صاف ستھری بات کی ہے بالکل.
تو اقبال ریسپیکٹیبل زیادہ دکھتے ہیں مجھے، اور ان کی شاعری پڑھنے کے لائق ہے، اوروں کی بھی ہے، لیکن لوگوں نے اوروں نے جو خدمت کی ہے انہوں نے اردو کی زیادہ خدمت کی ہے شاعروں نے، لیکن انہوں نے جی اقبال نے جو شاعری کی ہے، انہوں نے انسان کی خدمت زیادہ کی ہے، تو تو یہ فرق اقبال کا جو فوکس ہے نا حمزہ بھائی جو شاعری کرتا ہے نا، میں بس اینڈ کر رہا ہوں اقبال کی شاعری پہ، جی جو اس جی کا کمال کا جو مجھے لگتا ہے، جو نا مجھے فیسینیٹ کرتا ہے اس کی شاعری کا، تیرے آزاد بندے کی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندے کی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. یہ جو ہے نا، سبحان اللہ. دس جسٹ لٹرلی سیٹس یو آن فائر. ہمارے سعید ان کے بھائی بھائی آئے تھے ابھی، وہ کچھ ہاں کہنا چاہتے تھے. بالکل میں چاہ رہا ہوں کہ سب لوگ ایک ایک کر کے آخری کمنٹ رکھ دیں. سہیل بھائی آپ سے گزارش ہے پہلے. سعید بھائی کو مجھے نیچے کر دو. سعید بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم سے شاعری لے لو ایک دو بار. بالکل بالکل بھائی. سعید بھائی السلام علیکم. وعلیکم جی سہیل بھائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ، شاعری کا ماحول بنا تھا، بہت ہی اچھی پیاری پیاری شاعری میٹھی انداز سے بولی جا رہی تھی، تو میرا بھی دل کرا رہا نہیں گیا، راتوں رات بالکل جوائن ہو گیا میں بھی ایک شاعری. بالکل بھائی. ارشاد سنائیے. آپ کی آواز سنتے ہی ہنسی آتی ہے اس پر بھائی. کس وہ کی؟ اندر کا جو حیدرآبادی انداز ہے وہ نکل کے باہر آ جاتا آپ کا انداز دیکھ کے. کرو بھیا کرو. پہلی شاعری کہاں گئی؟ تو یہ ہمارے غالب صاحب کی شاعری ہے. ایک منٹ سعید بھائی، ہمارے سہیل بھائی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. جی سہیل بھائی. جی جی جی. ان کے بھائی متوجہ ہو جائیں ان کے بھائی اور سنیے. شعر کو درست کرے. جی آپ اشارہ بھی جی سمجھ جائیں. ارشاد بھائی. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. کس نے؟ دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ یار سہیل سنا بھائی، سنا ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ. اللہ. نے جو فرسٹ ورڈ بولے تھے آپ سہیل بھائی، وہ کیا بولے تھے؟ فارسی کا لفظ ہے، اچھا فارسی کے اس کا لفظ. مطلب میں بھول گیا. نہیں کوئی بات نہیں، ان کے بھائی وہ کہہ ورڈ رہے کیا ہیں تھا؟ وہ ورڈ کیا تھا؟ ورڈ بول دیجیے خرد. دوبارہ. خیر اچھا خیر تھا. اچھا ہاں خیر. ہاں بے شک بھائی. سنا میں یہ شعر کو ایک دو بار سنا. ہاں ماشاء یہ اللہ تو ہے. ایمان اور تازہ ہو گیا آج. سہیل بھائی، سہیل بھائی اور کچھ سنانا چاہ رہے کیا؟ لاسٹ کمنٹ. ارے بہت شاعری ہے، چلیے آگے. کافی شاعر لائن میں لگے. بالکل بھائی بالکل بالکل. لیکن آپ کا شعر جو ہے نا زبردست تھا. جی سعید بھائی ارشاد سعید بھائی. جی اسماعیل، میں دو شاعریاں رکھوں گا، پہلے ایک ہمارے غالب صاحب کی، دوسرا اپنے نبی پہ. صلی اللہ اور علیہ وسلم. بے شک پہلی بول کے ذرا دوسرے کو ذرا 2 منٹ ٹائم دیجیے، دوسرے نو بولنے دو. پرابلم تو نو پہلے پرابلم. ہمارے غالب صاحب کی شاعری ہے. تھوڑی سی عبادت بہت سا صلہ دیتی ہے، غالب کی طرح چہرہ کھلا دیتی ہے، اللہ کی یاد کو دل سے جاننا بے شک دینا، کبھی چھوٹی سی دعا عرش ہلا دیتی ہے. سبحان یہ دعا اللہ. پہ تھی وہی شاعری. اب نیکسٹ شاعری ہمارے محمد صاحب کے اوپر، ذرا 2 منٹ آپ دیجیے ذرا. بالکل لیجیے. اسٹیج لانا پڑا. نو پرابلم بھائی. اور کوئی ہے ہمارے ان کے بھائی؟ لاسٹ کمنٹ رکھ دیجیے. تو ارے بس سناتن موریا رکیے بھائی. نہیں، جن کا جو شاعری کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، ان کو پڑھنے دیجیے. میری طرف سے تو بہت کنٹریبیوٹ ہو گیا، تو بس میرا یہ لاسٹ کمنٹ ہے. ایسے ہی رکھے، ماشاء اللہ زبردست. جزاکم اللہ خیر. سناتن موریا بھائی لاسٹ کمنٹ کچھ رکھنا چاہ رہے ہیں؟ پھر ہم آخری میں سعید بھائی کی شاعری لے کے کلوز کریں گے. کچھ بول رہے تھے سناتن موریا بھائی؟ ارے مومنوں کو محفل میں کافروں کو چپ رہنے ہی تو بس سنتے رہو. ارے بھائی یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا بھائی. ہمارے پاس سب ایکول ہے. ہمارے سرکار فرمائے سو بات ہے اچھے کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. اب بھی ہمارے حمزہ بھائی جو ہے سو بتائے ہیں آئے تھے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں ہم. موریا ایسا بھائی، نہیں. اسماعیل بھائی کو آج حمزہ بھائی نے صحیح کر دیا ہے. انہوں نے ایک حدیث دے دی ہے ہاں کہ اگر کسی کے ساتھ بھی غزاتی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن. اللہ. تو وہ اسماعیل بھائی آج جو ہے نا بہت ڈرے ہوئے ہیں اس معاملے سے. آج میں بھی نہیں ان ڈرا کے ہوا بھائی. اسماعیل بھائی. جی نہیں ان کے بھائی. اب کیا ہے معلوم، بہت مہمان ہیں نیچے بیٹھے ہوئے. ہمارے فری بھائی ہے، فری بھائی کو اگر عزت نہیں دیتے انہوں پکار لیتے.
अब मैं कैसा कि डरते डरते उनको नीचे करा, खुली बात। सईद भाई 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 आए। श्री भाई को आप ले लो, 2 मिनट में शायरी लिख के अब भी बोल नहीं रहा हूँ मुझे जस्ट पीछे कर दो, श्री मेरा भाई तो के हो साथ। गया काम। नहीं, मैं खुली बात बोल रहा हूँ। जब स्ट्रीम हैंडलिंग रहता ना तो सबको देखना पड़ता भाई। हमारे सोहेल भैया, मैं इनकी बहुत हद से ज्यादा इज्जत करता हूँ। हमारे रियाज भाई नए आ रहे हैं, लेकिन इनकी भी मैं काफी इज्जत करता हूँ। कल बहुत अच्छे बातें करे हैं माशाल्लाह। आज अरे शायरी से एक से एक माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन कमाल है। आज तो मोरिया भाई ने भी मतलब हाँ, सरप्राइज दिया, बड़ा और जबरदस्त एक सबने तकलीफ सारे है। भाई। हाँ, एक तकलीफ है इनके भाई, जितना हम बात कर रहे थे इंडियन भाई से, उन्होंने आए भी, हम उनसे बात भी नहीं करे, सलाम भी नहीं करे, दुआ भी नहीं करे, उन्होंने चले गए। मेरे को तकलीफ हो रही, इसलिए क्या है मालूम, सबको टाइम देना पड़ता। सनातन मौर्या भाई, सबको टाइम देना पड़ता हमारे भाई। आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे तो आखिरी कमेंट जो बोलना है सब बोल दो, लेकिन अदब के दायरे में बोल दो बस। बिल्कुल बिल्कुल फिर भाई, मैं कह रहा हूँ कि आजकल का नहीं, आज फजर की नमाज पढ़ते हुए बैक स्टेज पे बताएंगे आपको इंशाल्लाह। नहीं वो मोरिया भाई मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हुए ना नंबर लगा रहे होंगे, ये इस्माइल आया था। हाँ। अरे सनातन मौर्या भाई, हिसाब नहीं लास्ट कर कमेंट। रहा हूँ जन्नत के दरवाजे पे मैं। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा था कि भाई देखो, आज के माहौल के अकॉर्डिंग आपस में बिल्कुल भाईचारे से रहे। सारे मुसलमान वैसे नहीं है, बस ये है कि चल रहा है, और गवर्नमेंट से बोले कि माहौल थोड़ा सही करे, अब वही एक्शन लेगी, क्योंकि हम में से आप कोई भी लोग एक्शन लेगा। बोलना भाई, आप लोग हाँ? बोलना भाई, गवर्नमेंट आपकी है, आप लोग बोलना। क्योंकि अगर कोई इंसान एक्शन लेगा तो वो उस दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ कहलाएगा, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। नहीं, तो बेटर है कि गवर्नमेंट है। आपकी बात आपके ऊपर ही, आपके गोद में, आप बोलना भाई। क्या इनके भाई, हम लोग तो बोल के थक जा रहे। नहीं हमारे तो लास्ट बोली कमेंट की अच्छा समझ था। में नहीं आती ना, जी हाँ, मोरिया भाई की समझ में आएगी। जी हाँ। सईद भाई कुछ बोलेंगे इंशाल्लाह, फिर हम मैं क्लोज करूंगा। हमारे जी रियाज भाई जी, कुछ हमारे क्या नाम है इस्माइल भाई, जी ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है। जी बनाई क्या खुदा ने सोनी सूरत मोहम्मद साहब की, वे आशिक वो जिसने देख ली सूरत मोहम्मद साहब की। खुदा जिस पे आशिक हुए वो सूरत है मोहम्मद साहब की। मुसलमानों को जब जन्नत दरवाजे पे रोकेंगे, हुक्म होगा जाने दो ये उम्मत है मोहम्मद सुभान साहब अल्लाह, की। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। सुभान अल्लाह यार। जी भाई जी, सुभान शुक्रिया अल्लाह। शुक्रिया। एक शेर मेरा भी, जी मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ये सुभान हमारे अल्लाह शायद सुभान अल्लाह भाई, ये शेर रियाज इससे भाई सुने ईमान की शायद पहले। ताजगी महसूस होती है इस्माइल भाई आपके अंदाज से। जी। जी इस्माइल भाई ने ना एक एक चले एक अजीब शायरी मूरिया साहब से भी ले लेना था। ले लिए भैया, ले अच्छा, लिए। ऑलरेडी हैदर ले अली लिए। की ठीक शान है में भाई, बोल दिए वो। दूसरी सारी पढ़ूंगा तो मैं सियाने अली हो जाऊंगा, फिर यहाँ पे वो हो जाएगा सिया सुन्नी, नहीं बैठ नहीं नहीं जाएंगे। नहीं 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 नहीं, बोलिए आप पढ़िए, अब आप पढ़िए पढ़िए। अब तो पढ़ना ही भाई पड़ेगा। पढ़ लो अभी याद नहीं है, अभी याद नहीं है, मैं मोरिया पढ़ लो। याद नहीं है, मुझे याद नहीं अरे है। पढ़ मैं लेते तुम अब। कल भी बोलिए है ना, टाइम भाई। मैं चले कोई अरे बात भाई, मोरिया नहीं, भाई। वो रियाज शेर भाई, गड़बड़ा गया तो बेकार है बोलना। रियाज भाई अभी याद नहीं इजाजत है। है। जी नहीं 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 बोल आप कुछ मुझे कहना मैं चाह रहे हैं तो कहिए, फिर नहीं मैं कुछ क्लोज नहीं, करता हूँ। मैं एक शायरी पढ़ रहा था, बट उनको बोलने दीजिए। नहीं उन्होंने कुछ नहीं बोल रहे सनातन मरिया भाई, अच्छा इंशाल्लाह फिर हम बैक स्टेज डिस्कस करते हैं। अगर आप कुछ लास्ट में जी अगर मैं कोई बोल रहा, शायरी बोलना चाहते तो बोलिए। एक अजीब सा लुत्फ, ठीक है, एक अजीब सा लुत्फ इस तरह भी जीने में है। मैं सुभान यहाँ अल्लाह। हूँ लेकिन मेरा दिल मदीने में। ये तो मेरी मेरी हर दिल की बात। हर आशिक की दिल की बात है। हर आशिक की कैफियत है ये तो। जी अरे सोहेल भाई। अरे जी आगे पढ़िए। सोहेल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, लास्ट शेर। शेर बोलना है। नहीं, अगर आपकी इजाजत है तो मैं क्लोज करता हूँ, नहीं तो अगर आप कुछ सुनाना चाह रहे तो सुनाइए। आपकी खिदमत में हाजिर जी। है। या इलाही तू हमें आमिल कुरआन कर दे। आमीन आमीन या इलाही तू हमें आमिल कुरआन कर दे। आमीन फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। आमीन। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल करते हैं,
तो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दो। आमीन या इलाही आमीन, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा शेर, बहुत प्यारी दुआ, माशाअल्लाह। हमारे फ्री भाई को काफ़ी देर से नीचे करा मई, अब उन्होंने मेरे को बातें करते हैं। तो भाई सभी का शुक्रिया, आज की स्ट्रीम माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। इंशाल्लाह हम कल या परसों फिर करेंगे स्ट्रीम, हो सके तो इंशाल्लाह कल भी करेंगे अगर आप सब लोग भाई साथ रहे तो, क्योंकि हमारे जो सिस्टर है उनके सवालात हैं इंशाल्लाह एक एक करके हम क्लियर करेंगे और हमारे में भी इल्म में इजाफा हो रहा है। तो सभी देखने वालों का तहे दिल से शुक्रिया, ज्वाइन जो हुए पैनलिस्ट उनका भी शुक्रिया, जो कमेंट्स करे उनका भी शुक्रिया। सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।